زخم دل کا سجا لیا، کبھی کوئی اشک بہا لیا، یہی خواب تھا میرا روز شب کہ نبی نے در پہ بلا لیا، جس چاہا در پہ بلا لیا، جس چاہا اپنا بنا لیا، جس چاہا در پہ بلا لیا، جس چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، جس چاہا در پہ بلا لیا، جس چاہا اپنا بنا لیا، جس چاہا در پہ بلا لیا، جس چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، کہوں گی آقا یہاں نہیں، یہ کہوں گی آقا کہاں نہیں، وہ تو جان ہے دو جہان کی، وہ تو جان ہے دو جہان کی، وہ نہیں تو کوئی جہاں نہیں، میرا دین امبر وارثی بخدا عشق محمدی، میرا ذکر فکر ہے بس یہی، بلغ العلا بکمالہ، وہ خدا نہیں بخدا نہیں، وہ خدا نہیں بخدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں، وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے، کروں مدح اہل والرضا، پڑی اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا آیا نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، نہ فلک نہ چاند تارے نہ سحر نہ رات ہوتی، نہ فلک نہ چاند تارے نہ سحر نہ رات ہوتی، نہ تیرا جمال ہوتا نہ یہ کائنات ہوتی، رخ مصطفیٰ کی یہ روشنی، یہ تجلیوں کی ہما ہمی، جہان سارا چمک اٹھا، کہ جہان سارا چمک اٹھا، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الحجاب بجمالہ، السنت جمیعوں کے ساتھ ہی، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، جزاک اللہ۔
السلام علیکم ناظرین، رمضان مبارک کے خصوصی سحر ٹرانسمیشن انوار رمضان میں آپ کا میزبان زیر اختر حاضر خدمت ہے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور آج 13ویں سحری کا آغاز اپنے چاہنے والے، اپنے دوستوں، اپنے مہمانوں، اپنے حلقہ احباب میں کر رہے ہوں گے۔ گویا کہ آج عشرہ مغفرت کی تیسری سحری کا آغاز ہے، اور جس طرح سے ملاحظہ آپ نے کری ہماری پچھلی تمام 12 سحریاں، جس میں نعت خانے بھی موجود تھے، ملک کے نامور عالم دین بھی موجود تھے، سوشل ایکٹیوسٹ بھی موجود تھے، اور کئی سیلیبریٹیز ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن کا حصہ ہوتی ہیں، اور آخر میں نامور قوال بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو آج بھی اس طرح کی کچھ اچھی کاوشیں لے کر آپ کے سامنے ضرور حاضر خدمت ہیں، اور کوشش کریں گے کہ آج اچھی سے اچھی کاوشیں پیش کریں، کیونکہ ناظرین یہ مہینہ بخشش کا ہے، یہ مہینہ مغفرت کا ہے، اور یہ عشرہ بیسکلی خاص طور پہ عشرہ مغفرت ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں دعائیں قبول کر لی جاتی ہیں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک دوسرے کے کام زیادہ سے زیادہ انسان آتا ہے، کیونکہ ہر مہینہ اپنی ایک نسبت سے منسلک ہوتا ہے، اور خاص طور پہ اگر رمضان مبارک کی بات کری جائے تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، دسترخوان وسیع کر دیے جاتے ہیں، اور جب ہم دیکھتے ہیں ارد گرد تو جگہ جگہ لوگ افطار دسترخوان سجا رہے ہوتے ہیں، جگہ جگہ لوگ سحریوں کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں، راشن ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں، خدمت انسانیت میں بے انتہا ہر کوئی بندہ مشغول ہوتا ہے۔ اور کیا ہی بات ہے وہ اس طرح کے ہر مہینے کی کہ ہر انسان ایک دوسرے کے کام آئے، ہر انسان ایک دوسرے کی سپورٹ کرے، ہیلپ کرے۔ کوشش کریں اس مہینے میں، جس طرح سے دوسرے جب ہم ممالک کی بات کرتے ہیں، دوسرے اداروں کی بات کرتے ہیں، کئی جو ہے ممالک اپنے اوکیجنز پہ، ریلیجن پہ لو ڈسکاؤنٹس کر دیتے ہیں چیزوں میں، لیکن ہمارے ملک پاکستان میں منافع خوری بڑھ جاتی ہے، اشیاء میں خرید و نوش جو ہے اور زیادہ بلند کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اسلامک مہینہ ہے اور یہ برکتیں لوٹنے کا، نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے۔ تو نیکیاں آپ اس صورت بھی کما سکتے ہیں جب آپ ایک دوسرے کے کام آتے ہیں اور ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہوں۔ یہ بھی ہیلپ ہے، آپ امت مسلمہ کے لیے جب کوئی چیز فروخت کر رہے ہیں تو منافع خوری کچھ کم کر دیں، کیونکہ یہ مہینہ تو محبت بانٹتا ہے نا، یہ مہینہ تو ہمیں نیکیوں کو سمیٹنا ہے، کیونکہ ایک نیکی کا درجہ کئی نیکیوں سے زیادہ بلند ہے، کئی درجات بلند ہو جاتے ہیں نیکیوں کے۔ تو کوشش کریں نیکیاں سمیٹ لیں، کیوں کیا پتہ یہ رمضان ہمارے آخری ہو، کیا پتہ یہ مہینہ ہمارا آخری ہو۔ ہم سے پہلے کئی رمضان مبارک میں لوگ ہمارے ساتھ تھے، آج اس سال ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں، کل کو اللہ پاک کی رضا ہے کہ ہو سکتا ہے ہم بھی ایک دوسرے کے ساتھ نہ ہوں، اور ہمارا گزارا ہو اور ہمارے جو ہے رخصتی اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی بارگاہ میں ہو جائے۔ تو کوشش کریں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا درس دیں، اور اس طرح سے محبت کا درس دیں کیونکہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اور ہر انسان چاہتا ہے کہ حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہو، طواف کعبہ کا طواف نصیب ہو، مدینہ منورہ کی زیارت نصیب ہو۔ تو اللہ پاک اس مہینے کے صدقے میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے روزے کا دیدار نصیب فرما دے، اپنے محبوب کے در کا دیدار عطا فرما دے۔ اس خوبصورت ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز حمد باری تعالیٰ نعت رسول مقبول سے ہوا کرتا ہے، اور خوبصورت میں اس لیے بھی کہتا ہوں کہ اس میں ہم جو آغاز کرتے ہیں وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کلام سے کرتے ہیں۔ تو آج اس خوبصورت ٹرانسمیشن کو اور مزید خوبصورت بنانے کے لیے ملک کے نامور نعت خواں بھی موجود ہوں گے، عالم دین بھی موجود ہوں گے، اور آج جو کہ خاص طور پہ آج ہماری اس خوبصورت ٹرانسمیشن کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ اگر میں اپنے پہلے مہمان کا آپ کے ساتھ تعارف کراؤں تو جناب اگر بات کریں بہت اچھے انٹرپرینیور ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور یوتھ ایکٹیوسٹ بھی ہیں، روٹری انٹرنیشنل سے ان کا تعلق ہے، ہمارے دوست ہیں جناب عبدالجبار شیخ صاحب۔ آئیے ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم جبار شیخ۔ وعلیکم السلام جی، کیا حال ہیں؟ اللہ کا شکر۔ ماشاءاللہ سے آپ کے اوپر بلیک سوٹ آپ کا بہت سوٹ کر رہا ہے۔ بس
ماشاءاللہ آپ ہمارا حسن نظر آپ کہہ دیں. بس یہی ہے کہ آپ کا حسن نظر ہے, آپ کو بلیک اچھا لگتا ہے. کیا بات ہے, بہت شکریہ. آپ نے بھی ویسٹ کوٹ بلیک کی پہنی. جی میں نے میچنگ کر لی. میں نے سوچا آج جتنے گیسٹ آ رہے ہیں تقریباً میری سکس سینس کہہ رہی تھی کہ تمام گیسٹ بلیک ہی ویئر کر کے آئیں گے, اور وہ اب جب میں تعارف کراؤں گا باقاعدہ مہمانوں کا تو شاید آپ کو میری بات پہ یقین دہانی ہو جائے گی. اچھا, ہمارے ساتھ جبار شیخ صاحب موجود ہیں, ان سے مزید مزے کی گفتگو کریں گے. قبل اس کے کہ میں ان سے گفتگو کروں, میں اپنے جو دوسرے مہمان ہیں ہمارے وہ بھی بڑی اچھی شخصیت ہیں اور کوئی تعارف کا محتاج نہیں ہے. کئی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ نظر آتے ہیں, کوئی اچھی جگہوں پہ درس دیتے ہوئے نظر آتے ہیں چیزوں میں. جناب کا نام بتانے سے قبل میں بتا دوں, ریجنل الیکشن کمشنر ہیں جناب ندیم حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم ندیم صاحب. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ ٹھیک. رمضان مبارک کیسے گزر رہے ہیں؟ آپ کو بھی مبارک ہو اور تمام سامعین کو بھی, ناظرین کو بھی رمضان کی آج 13ویں سحری مبارک ہو. خیر مبارک. رمضان مبارک کیسے گزر رہے ہیں؟ الحمدللہ. رمضان تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور اس مہینے کی رحمتیں اور برکتیں اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کو کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اس کو مغفرت دوں. اور یہ عشرہ مغفرت چل رہا ہے, تو تمام ناظرین اور سامعین جو بھی دیکھنے والے سننے والے ہیں وہ سب جتنی سے زیادہ استغفار کریں, استغفار طلب کریں. اور یہ حدیث قدسی بھی ہے کہ بد نصیب ہے وہ شخص جو یہ مہینہ گزر جائے اور وہ اپنے گناہ نہ معاف کرا سکے, اپنی مغفرت طلب نہ کرا سکے. کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ خود بندوں سے کہتا ہے کہ آؤ جو مانگنے والے ہیں مغفرت طلب کریں. تو لہذا ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم اس مہینے کی برکتیں, رحمتیں اور مغفرتیں جتنی بھی ہم سمیٹ سکتے ہیں وہ ہمیں سمیٹ. کیا بات ہے, بہت اچھی بات بتائی ندیم حیدر بھائی سے. مزید بہت ساری گفتگو میں نے کرنی ہے, ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ایک اور ہمارے ساتھ ایک ہمارے دوست موجود ہیں, بہت اچھی شخصیت ہیں, اور ہم جب ان کا غائبانہ تعارف کرتے ہیں تو ہم یہ بولتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہمارے تو سینیورٹی میں بھی آتے ہیں, اور بہت اچھے سے انہوں نے اپنی پرسنالٹی مینٹین کری ہوئی ہے. بہت اچھی جگہ سے منسلک ہیں, ڈی جی ایم ہیں, سیلز اینڈ مارکیٹنگ ہے, ایکسائڈ بیٹری. جناب سلیم خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آئیے ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم سلیم صاحب. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا, ناظرین کو بتایا, آج آپ خود اپنی بازبانی بتا دیں آپ کی کیا خوبصورتی کا راز ہے. خوبصورتی کا راز بس وہی ہے کہ آپ کی حسن نظر ہے, اور باقی الحمدللہ یہ جو ماشاءاللہ بڑی بڑی مونچھیں ہیں اور داڑھی ہے, یہ کسی کو فالو کرتے ہیں یا اپنا اسٹائل؟ نہیں, میرا کہ اپنا اسٹائل ہے. کیا بات ہے, ماشاءاللہ مینٹین کیا ہوا. سلیم خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. ہمارے ساتھ ایک اور ناور ثنا خان اور بہت خوبصورت, بہت اچھے انداز میں ثنا خوانی پیش کرتے ہیں, جناب رضوان شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم رضوان بھائی, خیریت سے ہیں؟ قبل اس کے کہ رضوان بھائی سے نہ تو رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے میں گزارش کروں, ہمارے ساتھ اور ایک بڑی اچھی سی ہماری بہن موجود ہیں جن کا اگر میں تعارف کراتا چلوں, نام بھی بڑا ان کا اسپیشل ہے. میں تعارف آپ کو بتاتا ہوں. چیئرپرسن پاکستان انٹرپرینیور ہیں اور پی ای سی کلب سے ان کا تعلق ہے. محترمہ زیلف حارث یامین صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم زیلف. سب سے پہلے تو الحمدللہ, آپ خیریت سی ہیں؟ اپنے نام کا مقصد بتائیں مجھے. بیسیکلی اٹس این عربک. یہ زیلف, جی زیلف کا مطلب ہے گرین گارڈن, ایک عربک ورڈ ہے. کیا بات ہے. تو یہ آپ کی والدین نے آپ کا نام منتخب کرا تھا؟ بالکل. یہ جو ہے پیک فرینڈز کمپنی کی جو بیٹی ہیں ماشاءاللہ سے, ان کی میری ماما نے ان کا نام دیکھ کے میرا نام رکھا تھا. ماشاءاللہ, پیک فرینڈز کمپنی. بالکل. انگلش بسکٹس جو ہیں ان کی بیٹی کا نام, اور وہ ماشاءاللہ سے اب ڈاکٹر زیلف کے نام سے کاؤنٹ ہوتی ہیں. ڈاکٹر زیلف کے نام سے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بھائی زیلف حارث سے بھی ہماری گفتگو جاری رہے گی. میں گزارش کروں گا رضوان شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, کیونکہ ہمارے آغاز سلسلہ نامور ثنا خان کے ساتھ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام اقدس کے ساتھ ہوتا ہے. رضوان شیخ صاحب کس کلام سے آغاز کر رہے ہیں؟ بہت خوبصورت کلام ہے, حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ ہے, ماشاءاللہ اشعار میں پیش کرتا ہوں. ماشاءاللہ, ارشاد بسم اللہ. حضور میری تو ساری بہار آپ سے میں بے قرار تھا,
सारी मेरी तो हस्ती क्या है मेरे गरीब नवाज मेरी तो गरीब नवाज जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आपसे जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आपसे है हुजूर मेरी तो सारी कसम खुदा की ये मेरा वकार आप से है हुजूर मेरी तो सारी कहाँ वो मदीना मेरी हस्ती कहाँ वो मदीना कहाँ मेरी हस्ती ये हाज़री की वजह बार बार आपसे है मैं बेकरार मेरा करार आपसे है हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है सुभान अल्लाह। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है और जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आपसे है। तो जब हुजूर का करम मिल जाता है, हुजूर का प्यार मिल जाता है, तो उससे ज़्यादा
تو کوئی کرم نوازی ہی نہیں ہے. اور ماشاءاللہ سے سلیم بھائی آپ تو ابھی ریسنٹلی کچھ عرصے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اور کعبۃ اللہ سے ہو کے آئیں, تو کیسا لگا؟ وہاں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو سرزمین کے اوپر آپ قدم رکھیں تو آپ کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے. بے شک ایسا ہی ہے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے, اور وہی ہے کہ جس کا بلاوا ہوتا ہے وہ جاتا ہے. وہی جاتا ہے. تو بس اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی کہ وہاں پہ گئے, اور مدینہ پہ ہم نے پہلے اس سرزمین پہ قدم رکھا, اس کے بعد پھر وہاں سے آگے بڑھے. جی آگے پھر ماشاءاللہ کیا بات ہے, کیا بات ہے. جبار بھائی میں جاننا چاہوں گا, ماشاءاللہ انٹرپرینیور بھی ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں, انٹرپرینیور بھی ہیں, اور کئی کلبس کے آپ ممبران بھی ہیں, تو اتنی ساری چیزوں کو مینیج کیسے کر لیتے ہیں؟ بس یہی ہے, ٹائم مینجمنٹ بھی ایک سبجیکٹ ہے. آپ اگر ٹائم کو پراپرلی مینیج کریں تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے میں بزنس کو بھی ٹائم دیتا ہوں, اپنی سوشل ایکٹیویٹیز. کاروباری حوالے سے کیا مصروفیات ہیں؟ کاروباری حوالے سے بیسیکلی تو ایم سول انجینئر, یو نو ویری ویل. ماشاءاللہ. تو میرا کنسٹرکشن بزنس ہے, آئل اینڈ گیس فیلڈ میں کام کرتا ہوں. ماشاءاللہ. اس کے علاوہ انٹرپرینورشپ کے حوالے سے میں نے کچھ نیو آئیڈیاز, جیسے فوڈ بزنس ہے ایک ابھی. ہاں آپ کا بڑا مشہور ایک فوڈ بیکری بھی ہے اور ریسٹورنٹ بھی ہے. ہاں, کیفے المنظر کے نام سے جو خیرپور میں ہے. اچھا, اس میں اسپیشلٹی کیا ہوتی ہے؟ اسپیشلسٹی جو ہے اس میں مطلب وہ ساری چیزیں ہیں اس میں. بیسیکلی تو میں تو آپ کو پتہ ہے باقی کاموں میں ہوتا ہوں, تو اس میں ساری چیزیں جیسے پاکستانی کانٹیننٹل, یہ سارے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو وہ بھی ایک نیو انوویشن ہے وہاں پہ شہر کے حوالے سے. شہر کے حوالے سے ماشاءاللہ. وہ کراچی شہر میں نہیں ہے, سندھ میں, خیرپور میں. خیرپور میں. اچھا ماشاءاللہ. یہ بتائیں کہ روٹری کلب انٹرنیشنل کے بھی آپ ممبر ہیں, تو اس میں کیا مصروفیات ہوتی ہیں؟ روٹری بیسیکلی ایک سروس آرگنائزیشن ہے, یو نو ویری ویل. آپ بھی کافی دفعہ آ چکے ہیں ہمارے روٹری کے پروگرام میں. جی جی. تو اس میں میں اپنے کلب کا پریزیڈنٹ رہا ہوں, اسسٹنٹ گورنر, ڈپٹی گورنر. ابھی میں یوتھ ایکسچینج کا چیئر ہوں, جس میں ہم جو ہے یوتھ کو ایکسچینج کریں گے تھرو آؤٹ دی ورلڈ, تھرو آؤٹ دی یو نو پروونسز, پنجاب سے کچھ, تاکہ ان یوتھ کو ایک پتہ چلے کہ کراچی میں کیا ہو رہا ہے, لاہور میں کیا ہو رہا ہے, وہاں پہ جو ہے کس طرح کے کریکولمس ہیں, کس طرح سے لوگ نوجوانوں کے لیے اہم کردار ادا کرنے لگے ہیں ماشاءاللہ. جی جی جی. سوشل ایکٹیویٹیز میں آپ کا تعلق ہے کئی, تو کئی جس طرح سے ابھی لوگ خدمت انسانیت میں مصروف ہیں, راشن ڈرائیو کر رہے ہیں, افطار ڈرائیو کر رہے ہیں, تو اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹیز؟ یہ چیزیں ہوتی ہیں, لیکن یہ تھوڑی سی ہماری اپنی ہڈن ہوتی ہیں. ہاں, وہ کیا کہا بھی جاتا ہے کہ انسان کو اس طرح سے دینا چاہیے کہ ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو. اس پہ ذرا وہ نہیں کرتے. باقی یہ ہے کہ ہم جو انویسٹ کرتے ہیں بیسیکلی وہ یوتھ پہ ہے نا. 60% آپ کو پتہ ہے یوتھ کی پاپولیشن ہے, اور یوتھ جو ہے وہ اس کو اگر آپ اس پہ انویسٹ مینس آپ ان پہ اگر آپ کو ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں. میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں, ہمارا یوتھ جو ہے نا وہ بڑا ٹیلنٹڈ ہے. ہاں ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایک ڈیفیشنسی ہے, وہ یہی ہے پریزنٹیشن اسکلز کی. جی جی. تو یہ جو ہم پروگرامز کرتے ہیں, سیمینارز کرتے ہیں, ان کو جو ہے موٹیویٹ کرتے ہیں, تو یہ بسائڈ اس کے کریکولم کے علاوہ جب باہر آتے ہیں تو ان میں ایک جو ہے کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے. تو یہ جو ہمارے پروگرام ابھی میں نے بتایا یوتھ ایکسچینج کا ہے, اس میں بھی یہ ہے کہ ہم یہاں سے اب دیکھیں نا, ایک بچہ ہے جس نے تعلیم لی, آپ سمجھ لیں کراچی سے یا خیرپور سے یا کسی چھوٹے سے گاؤں سے, اور ایک بچہ ہے اس نے تعلیم لی یورپ سے. اس کو یہ پتہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا کوئی ایسی جو ہے رول آف لا ہے, انڈر دی امبریلا آف رول آف لا اس نے اپنی ساری اسٹڈی کی. یہاں کا بچہ ہے, اس کو پتہ ہے 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے, باہر جاتے ہیں, یہ مسئلے ہیں. اب وہ بچہ جو ہے نا ان سے کمپیٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اب تو یہ چیزیں ہم جو ہے نا یوتھ کو سکھاتے ہیں, ایکٹیویٹ کرتے ہیں. ماشاءاللہ بہت سارے نوجوان آگے آئے ہیں. میں نے 3 روٹری کے کلب بنائے ہیں, 3 انٹر کلب بنائے جو 12 to 18 ایئرس کے بچے ہیں, تاکہ یہیں سے ان کی جو ہے نا گرومنگ شروع ہو جائے, اچھی گروتھ ہو, اچھی گروتھ ہو. صحیح ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت اچھی ایکٹیویٹیز ہیں. قبل اس کے کہ میں ندیم حیدر بھائی سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھوں, ہمارے ساتھ ایک اور نامور سراخا ہیں, بڑے پیارا پڑھتے ہیں, محمد صادق سلطان صاحب. تو آئیے صادق بھائی سے جانتے ہیں کہ کون سا کلام سنا رہے ہیں. جی السلام علیکم. السلام, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ ٹھیک ہیں؟
صادق بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ در نبی پر بڑھا رہا ہوں. ماشاء اللہ، بسم اللہ بسم اللہ. در نبی پر پڑھا رہوں گا، پڑھے ہی رہنے سے کام ہوگا. در نبی پر پڑھا رہوں گا، پڑھے ہی رہنے سے کام ہوگا. کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا. کیے ہی جاؤں گا عرض مطلب، ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب. کیے ہی جاؤں گا عرض مطلب، ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب. نہ شام مطلب کی صبح ہوگی، نہ یہ فسانہ تمام ہوگا. کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا. خلاف معشوق کہ کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا. خدا بھی ہوگا ادھر ہی ہے دل، جدھر وہ عالی مقام ہوگا. ماشاء اللہ بھائی، بڑی خوبصورت انداز میں محمد صادق سلطان صاحب عقیدتوں کے پھول نشاور کر رہے تھے. ہمارے ساتھ ندیم حیدر صاحب موجود ہیں جن کا تعلق ریجنل الیکشن کمشنر سے ہے. تو آئیے جانتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں کہ ندیم بھائی سے بہت ساری سوالات جاننے جو آج میرے بھی دل میں تھے ان کے ادارے سے منسلک اور ان کی پرسنل ایکٹیویٹیز سے منسلک. ندیم بھائی سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ ریلیٹڈ ٹو پروفیشن اینڈ الیکشن، اس کے بارے میں کچھ چیزیں مجھے. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آئینی ادارہ ہے جی، جس کا ذمہ داری ہے، جی آئینی ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کہ پاکستان میں جو بھی انتخابات ہوتے ہیں، قومی صوبائی جنرل الیکشنز، اس کے ساتھ ساتھ جو بلدیاتی الیکشنز ہیں، وہ تمام جو ہے وہ آئینی ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی. تو ہمارا سیٹ اپ پورے ملک میں موجود ہے اور میں ریجنل الیکشن کمشنر کراچی کے طور پہ کام کرتا ہوں. تو پورا کراچی ڈویژن کا میں انچارج ہوں. یہ ادارہ سندھ گورنمنٹ سے منسلک ہے یا فیڈرل؟ یہ فیڈرل ہمارا جو ہے وفاق کا ادارہ ہے اور آئینی ہمارا جو ہے کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے. ماشاءاللہ. تو اس کے جو ہمارے سربراہ ہوتے ہیں وہ چیف الیکشن کمشنر ہوتے ہیں جو ایک آئینی عہدہ ہے، اور یہ تمام انتظام و انصرام جو الیکشنز کے ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اور یہ تمام جو ہے ہماری آئینی ذمہ داری ہے. اور جیسا کہ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ویسے ہی الیکشن کا دورہ ہے، بلدیاتی الیکشن بھی اناؤنس ہو گئے ہیں. اس وقت پہلے مرحلے میں سندھ میں بھی بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں. تو 4 ڈویژن جو ہیں سکھر، لاڑکانہ، میرپور خاص اور شہید بے نظیر آباد ڈویژن، اس میں 4 ڈویژنز کے اندر بلدیاتی انتخابات کا شیڈیول بھی اناؤنس ہو چکا ہے. 26 جون کو انشاءاللہ بلدیاتی الیکشن وہاں ہوں گے. اس کے بعد
دوسرے مرحلے میں کراچی اور حیدرآباد میں یہ بلدیاتی انتخابات کا عمل ہوگا. آپ کی سپرویژن میں جو لوگ الیکٹ ہوئے لاسٹ انتخابات میں ان سے آپ سیٹسفائی ہیں؟ دیکھیں جہاں تک الیکشن کمیشن کا تعلق ہے تو ہمارا کام کنڈکٹ کا ہے کہ الیکشن کرانا ہماری ذمہ داری ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے جو عوام ہے، جمہوریت کا حسن یہ ہے کہ عوام اپنے منتخب نمائندے منتخب کرتے ہیں، اور یہ عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے لیے ایک بہتر نمائندہ منتخب کریں، اور وہ اس کی شعور و آگاہی کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان ہمارے پروگرامز چلتے رہتے ہیں. ہم نے ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر ڈسٹرکٹ ووٹر ایجوکیشن کمیٹیز بنائی ہوئی ہیں جو مختلف این جی اوز کے ساتھ، جو ہمارے ورکنگ پارٹنرز ہیں ان کے ساتھ کام کرتی ہیں، اور عوام کے اندر یہ سیاسی شعور اور ان کے جو پولیٹیکل رائٹس ہیں ان کے حوالے سے ان کو اویئرنیس دیتے ہیں. اب یہ عوام کی ذمہ داری ہے، ظاہر ہے اب یہ الیکشنز ہو رہے ہیں بلدیاتی الیکشن، اور یہ گراس روٹ لیول کے ہیں، تو یہ عوام اپنے اس ووٹ کے حق کو استعمال کریں اور صحیح استعمال کیجیے. موجودہ حکومت سے کوئی کنسرن رہتا ہے کیونکہ لاسٹ حکومت کوئی اور تھی اور اب جو الیکشنز ہوں گے اس میں حکومت کوئی اور ہے؟ الیکشن کمیشن بالکل ایک آزاد ادارہ ہے، اور یہ کسی بھی منسٹری اور کسی ہمارے ڈویژن کے انڈر نہیں ہے، انڈیپینڈنٹلی کام کرتا ہے الیکشن کمیشن. جیسے میں نے کہا آئینی ادارہ ہے، انڈیپینڈنٹلی ہم لوگ کام کرتے ہیں، اور ہم کسی بھی وزیر کے یا کسی منسٹری اور ڈویژن کے انڈر نہیں آتے. تو ہمارے افسران بلا خوف و خطر کام کرتے ہیں. تو جو ایک ہوتا ہے کہ بیوروکریسی میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک خطرہ ہوتا ہے کہ جی ٹرانسفر پوسٹنگ کا، تو وہ ہمارے یہاں الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم کسی منسٹر کے یا کسی اس کے تابع نہیں ہیں. تو انڈیپینڈنٹلی کام کرتے ہیں، اور جو ہمارا ایک سلوگن ہے الیکشن کمیشن کا کہ آزادانہ، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ الیکشن، تو اس کے لیے ہم جو بھی طریقہ کار ہم بروئے کار لاتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں. کیا بات ہے. سوشل ایکٹیویٹیز کیا ہیں آپ کی؟ اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ جو انسان ہے وہ ایک سوشل اینیمل ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ وہ یہ تو ایک ظاہر ہے ایک پروفیشنلی جو میری ذمہ داریاں ہیں اس کو ہم پورا کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سوسائٹی کے بھی کچھ ذمہ داریاں، کچھ نارمز ہیں، اور جو ہماری سماجی ذمہ داریاں ہیں وہ بھی پورا کرنا چاہیے. ایک انسان، ایک مکمل انسان وہی ہوتا ہے جو اپنے تمام، جیسے کہ جبار صاحب نے بھی بتایا کہ جی وہ اپنے ٹائم مینجمنٹ اور اپنی جو تمام جو اس کی ذمہ داریاں ان کو پورا کرے، جبھی وہ ایک اچھا انسان بن سکے. بے شک ایسا ہی ہے. تو لہٰذا اس کے ساتھ ساتھ میں سوشلی بھی کام کرتا ہوں. ہمارا ایک ادارہ ہے المحسن کے نام سے، آرفنیج ہے وہ، اس میں ہمارے پاس ہم یتیم بچے ہیں جن کی ہم سرپرستی کرتے ہیں. وہاں پہ میں ایز اے چیئرمین کام کرتا ہوں. ایک اسکاؤٹ بھی ہوں، بوتراب اسکاؤٹ گروپ میں ایز وائس چیئرمین کام کرتا ہوں. ماشاءاللہ. اور باقی دیگر جو کیسا لگتا ہے ایک ادارے کے چیئر پرسن ہیں اور ایک ادارے میں ایز اے اسکاؤٹ کام کرنا؟ تو انسان کوشش یہ کرتا ہے کہ وہ جب کسی منسلک ہو جاتا ہے کسی ادارے سے اور اچھے پلیٹ فارم پہ، تو پھر وہ ایز اے اسکاؤٹ کس طرح سے دیکھتے ہیں سب چیزوں کو؟ دیکھیں یہی آپ کا ہوتا ہے رول پلے، کہ آپ کو ڈیفرنٹ جگہوں پہ ڈیفرنٹ رول پلے کرنا پڑتا ہے، اور اگر آپ ہر جگہ اپنی اس ذمہ داری کو بہتر طریقے سے نبھا سکتے ہیں یہی آپ کی کامیابی ہوتی ہے. بالکل. تو پروفیشنلی ظاہر ہے کہ ہم نے وہاں ایک کام کرنا ہے، وہ ہماری ایک سرکاری ذمہ داری ہے، وہ ہمارا بریڈ اینڈ بٹر ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہماری سوشل رسپانسبلٹی ہے، تو وہ بھی پوری کرتے ہیں. وہاں اگر میں چیئرمین ہوں تو دوسری جگہ ایک کہیں وائس چیئرمین ہوں، اور اگر یہ چیئرمین یا وائس چیئرمین ہونا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، ایز اے ورکر بھی اگر مجھے کام کرنا پڑے تو وہ کرنا ہے، کیونکہ میری ذمہ داری ہے. ماشاءاللہ. تو لہٰذا نیک کام میں آپ کو پہل کرنی چاہیے، اس کے لیے آپ کو کسی عہدے کا محتاج نہیں ہونا چاہیے. کتنا سکون قلب حاصل ہوتا ہے جب عوام کی نمائندگی کے علاوہ سوشل ایکٹیویٹیز جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں، اورفنیج ہوم کے ماشاءاللہ چیئر پرسن بھی ہیں اور کئی ایکٹیویٹیز آپ کر رہے ہوتے ہیں خدمت انسانیت کے لیے. جی یہ تو یقیناً جیسے کہ رسول اکرم کی حدیث ہے کہ جو یتیموں کی سرپرستی کرے گا جنت میں وہ میرے ساتھ، انہوں نے پھر اپنی 2 انگلیاں اٹھا کے بتایا کہ وہ میرے ساتھ اس طرح کھڑا ہوگا جنت میں، وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا. شانہ و شانہ ماشاءاللہ. اور اسی طرح ایک امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ، اور ان کی وصیت تھی کہ میرے بعد یتیموں کا خیال رکھنا. تو یہ ایک کار خیر ہے. اس میں یقینی طور پہ جو بھی، اور قرآن میں بھی بے شمار جگہوں پہ حکم ہے کہ آپ یتیموں کی سرپرستی کریں، ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں. تو یہ ایک بہت بڑا کار خیر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ مجھ پہ رحمت ہے، کرم ہے، اس نے ہم سے یہ ذمہ داریاں پوری کرا رہے. وی آر نتھنگ وداؤٹ دی بلیسنگ آف اللہ. تو اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے، کیونکہ یہ کام
الہی کام ہے. یتیم جو ہیں وہ رسول اللہ نے کہا کہ میرے وہ ہیں, ان کی ذمہ داری اللہ کی اور رسول کی ذمہ داری ہے. اب وہ ہم پہ یہ کرم اللہ کا ہو گیا کہ انہوں نے ہم کو یہ ذمہ داری سونپ دی ہے اور ہمارے ذریعے سے ہو رہی ہے. اللہ کا کرم ہوتا ہے جب انسان پہ اللہ تعالیٰ یہ ذمہ داری سونپ دیتا ہے اور اپنے بندوں کو منتخب کر لیتا ہے, جیسے ندیم حیدر بھائی کا تعلق ہے اور جس طرح سے ان کی خدمات ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو مصروف عمل رکھے اور قبول فرمائے. سلیم بھائی, میں جاننا چاہوں گا, سلیم خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, DGM سیلز اینڈ مارکیٹنگ ہیں بھائی ایکسائٹ بیٹری کے. تو یہ ایک سیلز پرسن سے لے کر سیل ایگزیکٹو سے لے کر ڈائریکٹر جنرل مارکیٹنگ کا تک کا سفر کیسے طے پایا؟ بس جی الحمدللہ آلموسٹ کوئی 30 ایئرس ہو گئے مجھے سیلز اینڈ مارکیٹنگ میں, اور سفر اسٹارٹ کیا تھا میں نے ملٹی نیشنلز کمپنی سے, نیسلے سے. وہاں سے پھر ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کے اندر کام کرتے کرتے آج یہاں پر پہنچا, اور الحمدللہ اس میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس وقت میں ایک پوزیشن کے اوپر بیٹھا ہوں. مطلب کوئی گراس روٹ لیول سے آغاز کرا تھا؟ ہاں, بیسکلی بائی نیچر میں بہت زیادہ سوشلسٹ تھا, تو یہ اس لیے میں نے یہ سیلز اینڈ مارکیٹنگ کا فیلڈ چوز کیا تھا. اس کی بیسک وجہ یہ تھی کہ میں بچپن سے ہی اسکول دور سے جو ہے وہ بہت زیادہ سوشل رہتا تھا اور ڈفرینٹ قسم کی ایکٹیویٹیز کے اندر جو ہے وہ میری انوالومنٹ رہتی تھی. تو اسی لیے میں نے اس کو ایز اے اپنا جو ہے پروفیشن بھی جو ہے سیلز اینڈ مارکیٹنگ کے اسٹاف کا جو کام ہوتا ہے بہت زیادہ بولنے کا ہوتا ہے, آپ کافی خاموش طبیعت رکھتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے, بالکل بولنا بھی پڑتا ہے اور ڈفرینٹ طریقے سے جو ہے وہ چیزوں کو ایک اچھے سیلز ریپریزنٹر کے لیے کیا اسپیشلٹی ہونا ضروری ہے؟ ڈیفینیٹلی بات کرنی آنی چاہیے اس کو, اور اس میں جو ہے پریزنٹیبل بھی ہونا چاہیے, کمیونیکیشن اسکلز بھی اچھے ہونے چاہیے, اور نیگوسیشن اسکلز بھی ہونے چاہیے. ماشاءاللہ. تو یہ کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ایک سیلس پرسن کے اندر ہونی چاہیے. اور ماشاءاللہ اس ادارے کے علاوہ آپ کئی بہت زیادہ سوشل ایکٹیویٹیز میں بھی نظر آتے ہیں, کئی گروپس میں بھی نظر آتے ہیں, تو یہ تعلق اتنا زیادہ کیسے بڑھتا چلا گیا؟ میں نے جیسے بتایا کہ میں شروع سے سوشل رہا ہوں, تو ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ اس میں جو ہے آرگنائزیشن میں, جیسے کنزیومر ایسوسیشن آف پاکستان کا میں ایگزیکٹو ممبر ہوں. ماشاءاللہ. وہاں بھی سوشل ایکٹیویٹیز وغیرہ ہوتی ہے تو اس میں بھی دیکھتا ہوں. اس کے بعد نیشنل فورم انوائرمنٹ کا بھی میں ایگزیکٹو ممبر ہوں. ماشاءاللہ. یوتھ کلب کا بھی میں ایگزیکٹو ممبر ہوں. ماشاءاللہ. تو ڈفرینٹ قسم کی جو ہے وہ آرگنائزیشنس کے ساتھ جو ہے وہ ایسوسیشن رہتی ہے, اور وہ پھر ڈیفینیٹلی جو CSR ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس کے اوپر بھی کافی کام چل رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت خوب بہت خوب. سلیم بھائی سے مزید گفتگو میری جاری رہے گی. ہمارے ساتھ بڑی پیاری خاتون موجود ہیں, زیلف صاحبہ, جو کہ چیئرپرسن بھی ہیں اور کئی سوشل ایکٹیویٹیز میں بھی نظر آتی ہیں. زیلف, میں چاہوں گا آپ سے گفتگو سے پہلے ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے سمر ٹرانسمیشن کا حصہ بنا لیتے ہیں. رضوان بھائی کس کلام کو سنا رہے ہیں؟ ایک ایسی نعت جو کہ پیورلی نعت شریف ہے, جس میں ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مکمل تعریف ماشاءاللہ موجود ہے. چند اشعار بسم اللہ. بسم اللہ. سارے نبیوں کے رتبے بڑے ہیں, میرے آقا کا منصب جدا ہے. سارے نبیوں کے رتبے بڑے ہیں, میرے آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صفِ انبیاء ہے, ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. وہ امام صفِ انبیاء ہے, ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. کوئی لفظوں میں کیسے بتائیں ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. کوئی لفظوں
صرف اللہ ان سے بڑا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ سے بڑا ہے. نام جنت کا تم نے سنا ہے میں نے اس کا نظارہ کیا ہے. نام جنت کا تم نے سنا ہے میں نے اس کا نظارہ کیا ہے. میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے. اور مستقل ان کی چوکھٹ آتا ہو میرے معبود یہ التجا ہے کہ کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں باب جبریل میرا پتا ہے. کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں باب جبریل میرا پتا ہے. وہ امام صفِ انبیاء ہے ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. کیا خوبصورت انداز میں رضوان شیخ صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیش کر رہے تھے کہ وہ امام صف انبیاء ہیں ان کا رتبہ بڑوں میں بڑا ہے. اور بے شک ان کا رتبہ کیوں نہ بڑا ہو کیونکہ وہ ام المومنین ہیں. میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو آج شاید یہ کائنات نہ ہوتی اور ہماری جو بخشش و مغفرت کے وہ سامان کر گئے تو ہم شاید اس قابل نہ ہوتے. تو بڑا احسان ہے کریم ہے ہمارے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہم سب پر. قبل اس کے میں مزید بہت ساری گفتگو کرنی ہے. ہمارے ساتھ بڑی اچھی شخصیات موجود ہیں. میں چاہوں گا ایک مختصر سا بریک لے لیتے ہیں. ملتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. میں نے آپ کو بتایا تھا بریک پہ جانے سے قبل ہمارے ساتھ آج موجود ہوں گے ملک کے مایہ ناز عالم دین. اگر میں تعارف کراتا چلوں اسکالر ہیں علامہ سید محسن اشرفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جانیں گے آپ کے مسائل اور ان کے حل. آئیے ویلکم کرتے ہیں علامہ صاحب کو. علامہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال حوال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ. رمضان مبارک کے سب سے پہلے فضائل و برکات عشرۂ مغفرت کے حوالے سے کچھ بتا دیں. سب سے پہلے تو نہایت ہی مسرت کا موقع ہے کہ آپ ماشاءاللہ تمام نوجوانوں نے مل کر اس خوبصورت ٹرانسمیشن کو اتنے خوبصورت سیٹ کو اور آگے بڑی خوشی ہوئی کہ جس طرح نوجوان دین کا کام کر رہے ہیں. ایک جملہ موضوع سے ہٹ کے لیکن آپ کی نظر کرتا چلوں ماشاءاللہ ارشاد کہ یہ جو منظر ہے نا کہ جب نوجوان کوئی دین کا کام کرتا ہے تو جتنے بھی یہ مخالف دین کے لوگ ہیں یہ ان کے لیے سمجھ لیں ایک تلوار ہے. اللہ. اور آپ اس جملے کو میں آپ کی نظر کرتا چلوں کہ
جس طرح وہ لوگ اپنی نسلوں کو تیار کرتے ہیں نا، ان کا دجال آ رہا ہے. میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ ہم اپنی نسلوں کو تیار کریں گے، ہمارا امام آ رہا ہے. تو ہماری نسلوں کو تیار کرنا ہے کہ ہمارا وقت کا امام آنے والا ہے. وہ اپنی نسلوں کو تیار کر رہے ہیں، ان کا دجال آ رہا ہے، تو ہمارا ان کا مقابلہ ہی ہے. تو میں ہم آپ سب کو پہلے مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو کاوش اسٹارٹ کی ہے، اس میں ہم سب اپنا حصہ ملا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور آپ نے مبارکباد دی رمضان کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا. اچھا میں یہ جاننا چاہوں گا اشرح مغفرت ہے، مغفرت طلب کرنے کا انداز ایک مومن کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں قبلہ، یہ جو مغفرت ہے نا، یہ رب کی طرف سے خاص انعام ہے تمام اس کے آنے والوں کے لیے. یہ مغفرت کوئی اور دے ہی نہیں سکتا، یہ رب کی خاص عطا ہے مغفرت. کیا بات ہے. بندے کا کام یہ ہے کہ اپنے سارے گناہوں کو، اپنی ساری کوتاہیوں کو لے کر آنسوؤں کے نذرانے کے ساتھ اس کی بارگاہ میں پیش ہو جائے. اب دیکھیں قبلہ، ہمارا کام ہے اس سے توبہ طلب کرنا، اللہ مغفرت دینا اس کا کام ہے. اللہ کہ آپ اپنا کام کرتے جائیں، بس اس سے مغفرت طلب کرتے جائیں. مغفرت دینا اس کا انعام ہے. اور رمضان تو ایک ایسا بہترین اور ایسا آسان مہینہ ہے کہ سرکار نے خود فرمایا کہ یہ مہینے میں تو مغفرت طلب کرنا کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے. تمہارے جتنے گناہ ہیں، تم نے آسمان تک اپنے گناہوں کو لے گئے، لیکن صرف ایک آنسو اگر تم میری بارگاہ میں باؤ اور مجھ سے مغفرت طلب کرو، میں پروردگار عالم ہوں. کیا بات ہے. تواب الرحیم ہوں، غفار ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے. وہ آپ کے ایک آنسو پہ آپ کے سارے گناہ معاف کر دے گا. کیا بات ہے. سبحان اللہ. علامہ صاحب، اشرح مغفرت کا آغاز ہوتا ہے تو مغفرتیں لوگ طلب کرتے ہیں، اور میرا رب تو بے حساب بخشش و مغفرت کرنے والا ہے. تو یہ بتائیں کہ اشرح مغفرت کا آغاز ہوتی ہے، کیا اشرح رحمت کی رحمتوں کا کیا اختتام ہو جاتا ہے؟ اصل میں ایک کانسیپٹ ہے کہ جب رحمت، مغفرت، نجات، یہ تین اشرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو یہ ڈویژن کیا رمضان کی. ایک مس کانسیپٹ یہ ہے کہ جب رحمت کا اشرہ ہوتا ہے، جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو ایک ایسا کانسیپٹ کریٹ ہے، ایک مت کریٹ ہے کہ رحمت ختم ہو جاتی ہے پھر مغفرت شروع ہو جاتی ہے. حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. جب رحمت کا اشرہ مکمل ہوتا ہے تو مغفرت کے ساتھ رحمت بھی شامل ہو جاتی ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. اور جب رحمت اور مغفرت ملیں گی تو آخری اشرہ صرف نجات ہی بچتا ہے. کیا بات ہے. جب رحمت کے ساتھ مغفرت ملے گی تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نجات عطا فرما دے گا. ماشاءاللہ. تو یہ بات یاد رکھیں کہ جب مغفرت کا اشرہ شروع ہوگا تو اب رحمت اس کے ساتھ شامل ہو گئی. ماشاءاللہ. واہ، ختم نہیں ہوئی رحمت. اس کی رحمت تو کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتی. یہ تو محال ہے کہ اس کی رحمت ختم ہو جائے. بے شک ایسا ہی ہے. رمضان کا مہینہ جو ہے کیا تقاضا کرتا ہے؟ دیکھیں یہ رمضان جو ہے نا قبلہ، یہ ایک ہر مسلمان کے لیے ایک ٹریننگ پیریڈ ہے. کہ رمضان جو ہمیں ایک ٹریننگ دیتا ہے پورے سال کے لیے کہ دیکھو تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ. متقی بن جاؤ. اب روزہ رکھنا قبلہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے کہ اگر آپ نے روزہ رکھ لیا اور آپ سے بھوکے اور پیاسے رہ لیے. اسی طرح جیسے میں آپ کو ایک واقعہ کو سناتا چلوں گا، اگر وقت ہے صرف 2 منٹ آپ کے لوں گا. کہ ایک بزرگ جو ہے وہ بھوکے پیاسے جو ہے وہ بظاہر وہ ایسا تھا کہ وہ کھا پی رہے تھے، رمضان کا وقت تھا، اور چند لوگوں نے دیکھا کہ آپ تو بزرگ ہیں اور آپ نے روزہ نہیں رکھا. کہا میں روزے سے ہوں. کہا اگر آپ روزے سے ہیں تو آپ کھا پی کیوں رہے؟ کہا کہ ایک شرعی عذر ہے جس کی وجہ سے میں روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن میں جھوٹ نہیں بولتا، میں کسی کی دل آزاری نہیں کرتا، میں کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، اور میں کوئی ایسا کام نہیں کرتا کہ جس سے میرا رب ناراض ہو. بس ایک شرعی عذر ہے، میں کھا پی رہا ہوں بس. لیکن انہوں نے نوجوانوں سے پوچھا اب بیٹا آپ بتاؤ آپ کا روزہ ہے؟ تو شرمندگی سے بولے روزہ تو ہے لیکن ہم صرف کھا پیتے نہیں ہیں، باقی سارے ہم غلط کام کر رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. تو رمضان میں روزہ رکھنے کا مقصد یہ کہ تم متقی بن جاؤ، تم گناہوں سے بھی بچ جاؤ، تم دھوکہ دینے سے بھی بچ جاؤ. اب ہمارا معاشرہ دیکھیں کہ رمضان آتے قیمتیں کہاں پہنچ جاتی ہیں. تو رمضان ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ تمہارا مسلمان ہونا اس بات کی ایک تمہارا مظہر ہونا چاہیے کہ جب تم چلو تو ایسا لگے کہ رسول اللہ کا ماننے والا چل رہا ہے. جب تم کاروبار کرو تو ایسا لگے کہ یہ رسول اللہ کا ماننے والا کاروبار کر رہا ہے. سبحان اللہ. جب تم بولو تو تمہاری گفتگو اچھی ہونی چاہیے، تمہارا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا یہ سب اچھا ہونا چاہیے. اور یہ کیسا ہوگا کہ جب تم اس کی رضا کے لیے اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھ کر اس کی منشا کے لیے، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے سارے اچھے کام کرو گے. ماشاءاللہ. تو اگر آپ اس مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے پورا مہینہ آپ گناہوں سے بچیں گے نا تو یہ آپ کو اگلے پورے 11 مہینے آپ کے کام آئے گی. ہم نے رمضانوں کے بعد یہ نہیں کرنا کہ ساری جو ہے جیسے عید آئی اور ہم نے اپنی جو ہے وہ ٹوپیاں بھی اتاری اور مسجد کا راستہ بھی بھول گئے. نہیں، بلکہ ہم نے اپنے تعلق کو اور مزید مضبوط کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ. کیا بات ہے. سبحان اللہ. بہت اچھی رہنمائی فرما رہے تھے ہمارے علامہ سید محسن اشرفی صاحب. ہمارے ساتھ بڑی پیاری ہماری بہن موجود ہیں، خاتون موجود ہیں، محترمہ زیلف حارث یامین صاحبہ. میں جاننا چاہوں گا ماشاءاللہ چیئر پرسن ہیں پاکستان انٹرپرینیور PAC کلب کی، تو اس آرگنائزیشن کو بنانے کا کیا موٹیو تھا؟ بیسکلی میں نے بہت سارے ایونٹس جو ہیں وہ جوائن کیے. بہت سارے ایونٹس میں ایز اے گیسٹ انوائٹڈ بھی تھی. کچھ میں نے جو ہے وہ
خوشی میں بھی جوائن کیے جا کے وداؤٹ اینی انویٹیشن. سو آئی واز آلویز دا پارٹ آف این آڈینس. میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے جو ہے وہ پینل اسٹیج پر آتا ہے, آ کے وہ اسپیچ کرتا ہے, جو لوگ بہت فیمس ہوتے ہیں ان کے بارے میں ڈسکشنز ہوتی ہیں یا وہ اپنے تھاٹس وغیرہ سارے بریف کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں. سو فار دیٹ انسٹنس میں نے ایک چیز مس کی کہ ہمارے پاس جو ہے جو اتنی بھی ہماری آڈینس ہے, وائی کان دے کین بی دا اسپیکر دیم سیلوز. ٹھیک ہے, ہماری آڈینس میں ہمارے پاس فار انسٹنس اگر 300 کیپیسٹی کا ایک پورا اسٹیج کور ہے, مطلب لائک ہمارے پاس پورا ایک ہال ہے جو کہ 300 کیپیسٹی کا وہ کورڈ ہے, لیکن جو ہے اس میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو فیملیئر ہیں ایک دوسرے سے, اور کچھ لوگ صرف آتے ہیں, ایونٹ اٹینڈ کرتے ہیں, گیو اویز لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. سو کچھ نہ کچھ تو ایسا ان کے اندر بھی کوئی کریٹو اسکلز ہوں گی یا سافٹ اسکلز ہوں گی, یا ان کے اندر بھی کوئی ہڈن ٹیلنٹ ہوگا جس کو اگر ہم ایمفیسائز کیا جائے یا ہم اس کو امپریس کریں تو وہ بھی کچھ نہ کچھ ورک آؤٹ کر سکتے ہیں. تو فار دیٹ انسٹنس میں نے اپنا پہلا ایونٹ جو کیا اسی کو رکھتے ہوئے نظر میں مائنڈ میں رکھتے ہوئے کیا. اس کا میں نے فرسٹ ایونٹ کا میں نے نام دیا ٹو بلڈ یور سیلف اینڈ دی الٹیمیٹ میٹ اپ برنگ دا ریئل یو اور شو دا ریئل یو. اس میں میرے پاس وہ میرا فرسٹ اسٹیپ تھا. میرے پاس اس میں بہت زیادہ لوگوں کی کیپیسٹی نہیں تھی, لیکن پھر بھی میرے پاس مور دین اس ٹائم 50 لوگ تھے. اور ان امنگ آل دوز 50 پیپل میں نے ایک ایک کو چانس دیا کہ وہ آئیں اسٹیج پہ اور آ کے اپنے بارے میں خود بریف کریں. وہ جو بیریئرز ہیں ان کی آرگنائزیشن اور ان کے بیچ میں, کہ ہمیں اگر فار انسٹنس میں کوئی کمپنی رن کر رہی ہوں, پیپل جسٹ نو می بیہائنڈ مائی کمپنی, دے ہیونٹ سین می, دے ڈونٹ نو می بائی فیس. سو وہ مجھے بیریئر ریموو کرنا تھا. سو فار دیٹ انسٹنس میں نے اس چیز کو انیشیٹو لیا اینڈ وہ لوگوں میں بہت پسند آیا. اسٹارٹ اپس کے لیے تھا یا پھر فل فلیج جو بزنس کرتے آ رہے ہیں ان کے لیے؟ اٹس لائک فرام دا بگننگ اسٹارٹ اپ جو آلریڈی امیچیور جو ہے بزنسز ہیں یا جو بالکل فریشیز ہیں. اور ایک چیز میں نے اور نوٹ کی کہ بہت سارے ایسے گروپس ہیں اس میں صرف اور صرف وومن انٹرپرینورشپ پہ کام ہو رہی ہے. تو میں نے اس چیز کو بھی ریموو کرنا ہے اپنے پلیٹ فارم کے تھرو. لائک آئی وانٹ ٹو برنگ دا جینڈر اکویلٹی ان بٹوین, سو میل اینڈ فیمیل بوتھ آر ایکول ان ایوری فیلڈ. سو دس از دا بیسک موٹیو اینڈ دا آئیڈیا دیٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ایمفیسائز اینڈ دس از مائی ایم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو اس حوالے سے خاص طور پہ کیونکہ آپ وومن انٹرپرینور بھی ہیں, تو وومنس کے لیے ہی یہ منسلک آپ نے زیادہ کیا یا پھر تمام مکس جینڈری مل کر کام کر سکتی ہے آپ کے ساتھ؟ نہیں, بالکل مکس ہو کے کام کر سکتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جینڈر ایکویلٹی کو مجھے بہت زیادہ اس میں فوکسڈ رکھنا ہے اور اس چیز کو مجھے بالکل ریموو کرنا ہے کہ یہ صرف اور صرف کلب جو ہے وہ وومنس کے لیے ہی ہو. تو اس میں جو ہے میل اینڈ فیمیل بوتھ آر ویلکم تھرو مائی پلیٹ فارم, اور جو جس طریقے سے بھی ان کو ہیلپ چاہیے ہوگی آئی ول ڈیفینیٹلی بی دیئر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ بھائی, بہت اچھی گفتگو اور بہت اچھا کام کر رہی ہیں زیلف حارث جامین صاحبہ. علامہ صاحب, میں یہ جاننا چاہوں گا اور آپ کی طرف سے ایک پبلک اویئرنیس میسج کنوے ہو جائے رمضان مبارک کے حوالے سے, اس کے بعد ہم جائیں گے بریک کی طرف. دیکھیں, بس جتنے بھی نوجوان ہیں ان کو میں یہی پیغام دوں گا کہ دیکھیں, زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. زندگی کی ایک اگر آپ کہیں کہ کیا مدت ہے, بس وہ ایک سانس جو آپ نے اندر لی, نہیں پتا کہ وہ باہر آئے گی بھی نہیں, اور جو سانس آپ نے باہر لی وہ دوبارہ اندر آپ لے سکیں گے یا نہیں. تو ہر لمحے کو غنیمت جان کر اپنے آپ کو رب سے تعلق کو مضبوط کریں. اس کی عبادتوں میں آپ بے شک سارے کام کریں. اگر آپ کوئی اسپورٹس مین ہیں, آپ اسپورٹس بھی کریں. آپ انڈور گیم کھیلنا چاہتے ہیں, کریں شریعت کے تقاضے میں. شریعت نے کسی چیز کو آپ کو قید نہیں کیا, لیکن شریعت ہم سے یہ بھی تقاضا کرتی ہے کہ تم میرے فرائض واجبات اور سنن موقدہ میں تم کوتاہی کا جو ہے مرتکب نہ ہونا. تو جتنے بھی زندگی کے آپ کے لمحات ہیں, نوجوانوں کو یہ پیغام ہے کہ جتنے بھی لوگ سننے والے ہیں کہ آپ اپنا اللہ سے تعلق کو مضبوط کریں کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے امانت لے لیں. تو ہم اس حال میں اپنے رب سے ملیں کہ ہم عبادت کر رہے ہوں. ہم اس حال میں ملیں کہ جو نماز اس وقت کی ہم پہ فرض ہو گئی وہ ہم نے ادا کر چکے ہوں. ایسا نہ ہو کہ ہم اس حال میں ملیں کہ وہ رب جو ہے وہ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ہم پہ عذاب نازل کرے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہم پر اپنا رحم و کرم نازل فرمائے. آمین آمین ثم آمین. بہت خوبصورت بات بتائی ہمارے علامہ صاحب نے. سلیم بھائی, میں یہ جاننا چاہوں گا, ماشاءاللہ کیونکہ سیلس پرسن بھی ہیں, سوشل ایکٹیویٹیز بھی ہیں, ایکٹیوسٹ بھی ہیں, تو رمضان میں آپ کی اسپیشلی مصروفیات کیا ہوتی ہیں؟ رمضان میں ڈیفینیٹلی
ہمارا جو سب سے بڑا ایونٹ ہوتا ہے وہ افطار ڈنر کا ہوتا ہے. وہاں اپنے ٹریڈ کے اندر جو ہے تمام لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں اور وہاں پر افطار ڈنر کا بھی اہتمام رہتا ہے. تو اسی سلسلے میں جو ہے وہ نیشنل میری ٹریولنگ رہتی ہے, صبح بھی میری فلائٹ ہے. آپ کافی ٹریولنگ میں پائے جاتے ہیں جب آپ کی گفتگو ہوتی ہے, کبھی آپ کسی شہر, کبھی آپ کسی ملک. زیادہ تر جو ہے وہ ڈیفینیٹلی سیلز اینڈ مارکیٹنگ کا ڈپارٹمنٹ اس طرح ہوتا ہے کہ ہر جگہ آپ کو جا کے پریزنس آپ کی ہونی چاہیے اور وہاں پہ لوگوں کو ٹیک کیئر کرنا پڑتا ہے. ماشاء اللہ. تو اس حوالے سے یہ ایکٹیویٹیز اس وقت چل رہی ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو یہ جو ابھی آپ جس ادارے سے منسلک ہیں, تو اس ادارے میں سب سے زیادہ لانگ ٹائم آپ کا نکلا؟ ہاں, آلموسٹ تقریباً کوئی 12 ایئرس ہو گئے ہیں اس انڈسٹری کے ساتھ. ویسے تو میں نے اسٹارٹ کیا تھا FMCG کمپنی سے, نیسلے سے. اس کے بعد پھر ڈفرینٹ آرگنائزیشنس میں سرو کرتے ہوئے پھر لاسٹ کوئی 12 ایئر سے جو ہے میں یہ بیٹری انڈسٹری میں ہوں. آج کل خوبصورتی کو نکھارنے کا بڑا دور ہے, تو یہ جو آپ کے گیٹ اپ ہے, وائٹ بالی ہے, یہ قدرتی ہیں یا پھر اس کو بنایا گیا ہے؟ نہیں جی, بالکل قدرتی, نیچرل بیوٹی ہے. ماشاء اللہ, نیچرل بیوٹی ہے, یہی سب اچھی خوبصورتی ہے, نیچرل خوبصورتی, اچھی خوبصورتی. آپ سے جاننا چاہوں گا جبار بھائی, کیونکہ ماشاء اللہ انٹرپرینیور بھی ہیں اور سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں, تو سوشل حوالے سے جو آپ نوجوانوں کے لیے خدمات انجام دے رہے ہیں, تو آج کل نوجوان بڑے ان ایمپلائمنٹ کے شکار ہیں اور اسٹارٹ اپس جو بزنس کر رہے ہیں ان کو کووڈ میں بڑا لاس ہوا, تو اس حوالے سے آپ کا کوئی اہم کردار ہے؟ جی بالکل, وہی ہم نے کہا کہ کیپیسٹی بلڈ پہ ہم کام کرتے ہیں نوجوانوں پہ, اور یہی جیسے ابھی ندیم صاحب نے بات کی نا کہ اسکاؤٹ بھی رہے ہیں. اب جو لوگ جن کی جو ہے گرومنگ ہوتی ہے, جن کو جو ہے یہ ایسی انوائرمنٹ ملتی ہے اسٹڈی کے ساتھ بھی, تو وہ جب معاشرے میں جب اپنی کسی پوزیشن پہ آتے ہیں, بے شک وہ انٹرپرینورشپ پہ آئے, کسی جاب پہ آئے, تو اس میں ایک ذہن میں ایک کام کرنے کی جستجو ہوتی ہے کہ میں نے یہ سیکھا ہے کہ میں اب جو ہے اپنے جو بزنس ہے یا جاب ہے اس کے ساتھ ساتھ میں ہے سوسائٹی کے لیے بھی میں کچھ نہ کچھ اپنا رول ادا کروں. تو یہی ہے, کیپیسٹی بلڈنگ پہ ہم کام کرتے ہیں یوتھ کی. اور اس کے علاوہ جو ہے ان کی کیریئر کاؤنسلنگ کے سیمینارز کرتے ہیں. اور یہ تو بالکل ایک بات ہے کہ ایجوکیشن کا جو سسٹم ہے وہ تھوڑا سا ہمارا جو ہے بیلنس ہے. اس میں جیسے آج کل بات ہو رہی ہے سنگل کریکولم کی تھرو آؤٹ دا پاکستان, سر جانتے ہیں. اب وہی میں ہمیشہ کمپیریزن کرتا ہوں اپنی وہ جو لوگ ہیں جو رورل ایریاز میں رہتے ہیں, جن کے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں, جن کے پاس 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے, جنہوں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جو ہے عدالت فیصلے نہیں کرتے, ہمارے وڈیرے فیصلے کرتے ہیں, اور وہ جس کی گرومنگ ہوئی ہے ڈیولپڈ کنٹری میں, جنہوں نے کبھی کوئی ناانصافی نہ دیکھی ہو, جن کو اپنے پورے رائٹس ملے ہوں, تو یہ جو ہے ہمارا یوتھ جو ہے وہ اس کی کمپٹیشن ہے ان سے. تو اب جو ہے ہماری رسپانسبلٹی یہ ہے کہ ہم جو ہے ان نوجوانوں کو جو ہے ہم گروم کریں. میں سول انجینئر ہوں, میں کبھی جاب کے لیے نہیں گیا, تو میں نے اپنا بزنس اسٹارٹ کیا. تو میں یوتھ کو یہی کہتا ہوں کہ there are so many ways. آپ کے کیریئر کے حوالے سے پہلے تو یہی ہوتا تھا کہ بس ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, بہت سارے ایونیوز ہیں آپ کے پاس. یو شوڈ بی دا انٹرپرینور, آپ اپنے بزنس میں آ سکتے ہیں. جی جی, لیکن آج کل کاروبار کرنا بھی تو آسان نہیں ہے. ایک تو بگننگ پہ اگر اسٹارٹ اپس لیے جاتے ہیں تو منی انویسٹمنٹ سے کام نہیں کر سکتے, اور کرتے ہیں تو بڑی مشکلات پیش آتی ہیں. یہی بدقسمتی ہے ہماری. MBAs بھی کراتے ہیں یونیورسٹیز میں, اس میں ایک انٹرپرینورشپ کا سبجیکٹ ہے, لیکن پراپر گائیڈنگ جو ہے وہ پراپر گائیڈ نہیں کرتے ہیں. یہی ہے, میں تو چاہتا ہوں کہ جو ہے اپنی جو وہ بزنس ہے وہ کسی جاب سے بہت زیادہ بہتر ہے. لیکن یہ ہے کہ ایونیوز نہیں ہیں, آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہے بزنس کرنے کے لیے, آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہے, آپ کے پاس نالج نہیں ہوتی, آپ کے پاس وہی جو پرانے بزنس مین ہیں پھر ان کی جو نسل در نسل وہی بزنس میں آ رہے ہیں, لیکن آ رہے ہیں. اب دیکھیں چینجنگ آ رہی ہے, جیسے ابھی میڈم نے بھی بتایا, اب نوجوان آ رہے ہیں, وہ آ رہے ہیں انٹرپرینورشپ. میڈیا ایک ہے, میڈیا بھی ایک نیا پاکستان کا چرچہ ہے اور نئی نیو جنریشن کا چرچہ ہے ہر جگہ پہ, اور نیا نوجوان نکل کے آ رہا ہے. نوجوانوں کا رول ہے, میں تو کہتا ہوں نوجوانوں کا تو رول ہے. اب ہر بندے کا فوکس ہے کہ میں نوجوان یوتھ پہ کام کروں, یوتھ پہ کام کروں. ابھی ندیم صاحب نے ایک بات کی, لیکن میں ایک چیز تھوڑی سی آپ سے سر یہ کہوں گا کہ
ہمارے ہاں جو الیکشن ہوتے ہیں، الیکشن میں جو آؤٹ پٹ ہوتا ہے، جو پارٹیسپیشن ہوتی ہے، ٹرن آؤٹ جو ہے، ٹرن آؤٹ وہ بہت کم ہے. جی جی. It is the basic responsibility of Election Commission of Pakistan to motivate specifically to youth, to women. میں مطلب ویمن امپاورمنٹ بھی ہم بات کر سکتے ہیں. دیکھیں ہماری 50 بہت اچھے آپ نے جو پیغام دیا، میسیج دیا. میں چاہوں گا جبار بھائی قبل اس کے اسی ٹاپک کو کنٹینیو کریں. ندیم بھائی سے بھی گفتگو جاری رہے گی، سلیم بھائی سے بھی سلسلہ رہے گا. زیلف حارث یامین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں چاہوں گا آپ کا بہت شکریہ علامہ صاحب، آج سحر ٹرانسمیشن کا حصہ بنے. ناظرین بہت ساری گفتگو رہیں گی، ہمارے ججز بھی ہمارے ساتھ موجود رہیں گے، اور جو ہمارے اسپیشل گیسٹ آج ہمارے سحر ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں یہ بھی موجود رہیں گے. اور کمپٹیشن راؤنڈ جو ہے آج اسپیچ کمپٹیشن راؤنڈ وہ آپ ملاحظہ کر سکیں گے. لیکن اس سے قبل میں چاہوں گا ایک مختصر سا بریک لے لیتے ہیں. ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا بریک پہ جانے سے قبل کہ آج ہمارا کمپٹیشن راؤنڈ ہے جو کہ اسپیچ کمپٹیشن ہے. بھائی اسپیچ کمپٹیشن میں بڑے اچھے مقرر ہمارے ساتھ ہمارے اسٹیج کی زینت ہوتے ہیں، ٹرانسمیشن کا حصہ ہوتے ہیں. تو آج جو اسپیچ کمپٹیشن کو ایز اے جج کر رہے ہیں اور کرتے ہیں، خاص طور پہ جو ہمارے مہمان موجود ہیں، جناب عبدالجبار شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ندیم حیدر صاحب موجود ہیں، مشتاق احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم مشتاق بھائی، کیا حال ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں ماشاء اللہ. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ جو آج جج ہیں جو کہ اسپیچ کمپٹیشن کو ڈے فرسٹ سے جج کر رہے ہیں، طلحہ عالم صاحب. السلام علیکم طلحہ بھائی. وعلیکم السلام زید بھائی. آج تو ماشاءاللہ آپ کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ کوئی قوالی نائٹ کی محفل سجی ہے. دراصل کرتا پاجامہ، شال اور واسکوٹ یہ ثقافت ہے پاکستان بنانے والی. ہاں ایسا ہی ہے. کیا بات ہے، آج آپ نے ثقافت قائم کر لی. جی بالکل، ہم نے آج ثقافت کا اظہار اور آپ کے بھائی جو ہمارے مہدی عباس بھائی بھی ہیں، تو آپ کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ آپ نے کوئی ڈیسیجن میکنگ کری ہے. باقاعدہ پروگرام تھا کہ جو کلر میں پہنوں گا وہ کلر آپ نہیں پہننا پڑے گا. ایسا ہی ہے؟ ایسا ہی ہے بالکل. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اچھا ہمارے ساتھ جو ایک ہماری شہزادی موجود ہیں جو اس پروگرام کو لیڈ کوآرڈینیٹ کرتی ہیں، سیدہ سکینہ صاحبہ. آئیے ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ. کیا تیاریاں آج ٹیم کی؟ آج تیاریاں بہت اچھی ہیں اور امید ہے کہ سارا کمپٹیشن جو ہے وہ بہت اچھا ہوگا. آج ہمارے ساتھ 4 پارٹیسپینٹس موجود ہیں اور آج کا ٹاپک ہے جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں. ہاں جانے کس جرم کی پائی ہے سزا. اس پہ تو کوئی گانا بھی ہے. ایسا ہی ہے. مہدی بھائی مجھے ڈیوریشن بتائیں کہ کیا ڈیوریشن ہے اور کس طرح سے آغاز کریں گے اور کس طرح سے اختتام کریں گے. پہلا جو ٹائم بیل بجے گی وہ ہوگی 2 منٹ پہ. مائک ٹیپ ہوگا، وہی ہمارا قدیمی طریقہ کار جو ہے پاکستانی طریقہ کار. پھر دوسری بیل جو ہے فائنل بیل وہ 2.5 منٹ پہ زیادہ ٹیپ ہوگا. کیا بات ہے. بس مقرر کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے تقریر کا اختتام کر دینا. قبل اس کے کہ پہلے کنٹیسٹنٹ سے آغاز کریں، میں ناظرین بتاتا چلوں آج اس خوبصورت سحر نشریات کو مزید خوبصورت کرنے میں جن برانڈز کا کردار ہے، رول ہے. خان فوڈز ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں گفٹنگ پارٹنرز میں. ایکسائٹ بیٹری ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہے اور احسان آئل اینڈ گیس کمپنی ہمارے ساتھ موجود ہیں. فورن ایئر اینڈ پروڈکٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں. الماس ہمیرانی کے گفٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور خاص طور پہ اسپیشلی فبی کی چائے ہمارے ساتھ جس سحر ٹرانسمیشن کا ہمارا حصہ ہوتی ہے. دا بیوٹی مائک سیلون، امداد عظیم آرگنائزیشن، پاکستان بزنس کلب فورن اور دا کریس برانڈ اور نیکسٹ ایجوکیشن سینٹر، الماس ہمیرانی. اور خاص طور پہ جن کے ڈریسز میں ویئر کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں، ڈیجا وو میل کلیکشن. ان کے بہت زبردست کلیکشنز ہوتے ہیں، آپ لوگ بھی ٹرائی کریں اور مزہ آئے گا آپ لوگوں کو. نوید احمد میل کلیکشن ہمارے سپورٹیو پارٹنر ہیں. ان تمام سپورٹیو پارٹنر کا ساتھ دینے کے لیے بہت شکریہ. آئیے پہلے کنٹیسٹنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جن کا نام ہے عاصم بلال. آئیے جانتے ہیں تعلق کہاں سے ہے ان کا. السلام علیکم عاصم صاحب. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ. کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ جامعۃ الرشید. ماشاء اللہ. تو آغاز کریں. بسم اللہ. اپنے لہو سے نقشے پر کھینچی گئی لکیر ہمارے لیے وبال جاں بن چکی ہے صدر علی وقار.
خواندگی، روشنی، خوشحالی اور آزادی کے تمام خواب مسمار ہو چکے ہیں. امیدوں کے دیے بجھ گئے ہیں اور ہم نہیں جانتے کہ جرم کیا تھا. کوئٹہ میں سڑک کے بیچوں بیچ کھڑے ٹریفک اہلکار کو کوئی وزیر آسانی سے کچل کر آگے بڑھ جاتا ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ماؤں نے اپنے بچوں کو اس لیے جنا تھا کہ محافظ ان کے سینوں پر نشانے بازی کی مشق کر سکیں. اسی کھیل میں جامعہ کراچی کے طالب علم حیات بلوچ کی زندگی کا چراغ گل کر دیا جاتا ہے. ٹریفک سگنل توڑنے کے جرم میں اسامہ ستی کو موت کا پروانہ اس کے ہاتھ میں تھما دیا جاتا ہے. ابھی ہم نقیب کا دکھ نہ بھولے تھے کہ کچھ عرصہ قبل اورنگی ٹاؤن میں پٹھان ہونے کا جرم ارسلان محسود کو بھی زندگی سے بے خبر کر دیتا ہے. اور ہم یہ نہیں جان پاتے کہ ہم نے کس جرم کی سزا پائی ہے. ہمارا جرم کیا تھا کہ زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے. جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں. صدر علی وقار اپنے سینوں میں سلاخیں لے کر 7 روز کی بچی کے قبر میں اتر جانے سے لے کر ضعیف العمر حضرت شامزئی اور مولانا سمیع الحق تک کسی بھی شخص کو یہ جواب نہ مل سکا کہ کس جرم کی ہم نے سزا پائی ہے. کہ یہ مسند انصاف پر کیسے لوگ براجمان ہیں صدر علی وقار، جو فقط بیک جنبش قلم حیات ٹاور اور بنی گالا کو تو ریگولائز کر دیتے ہیں، لیکن نسلہ ٹاور کے بے اسرا مکینوں کو اس دشت بے امکان میں یہ سوچنے کے لیے تنہا چھوڑ دیتے ہیں کہ جانے کس جرم کی سزا پائی ہے. کہ صدر علی وقار ان گنت صدیوں کے تاریک بے ایمانہ طلسم ریشم و اطلس و کمخواب میں بنوائے ہوئے، جا بجا بکتے ہوئے کوچ و بازار میں جسم، خاک میں لتھڑے ہوئے، خون میں نہلائے ہوئے، خاک میں لتھڑے ہوئے، خون میں نہلائے ہوئے. اللہ اللہ، کیا بھائی خوبصورت آغاز ہے اور کیا ٹاپک ہے. جانے کس غم کی ہم نے پائی ہے سزا. واہ بھائی. پہلا جو ہمارے کنٹیسٹنٹ ہے عاصم بلال صاحب وہ ہمارے ساتھ موجود تھے. اب جو سیکنڈ ہماری کنٹیسٹنٹ ہیں سیدہ علینا صاحبہ، آئیے جانتے ہیں ان کا تعلق کہاں سے، کہاں سے تشریف لائی ہیں. قبل اس کے کہ میں عاصم بلال صاحب کا تعارف جو ہم نے اسپیچ ہم ملاحظہ کری، اور ان سے پہلے میں جاننا چاہوں گا عبدالجبار بھائی کیسے لگی پہلے کنٹیسٹنٹ کی جو اسپیچ تھی. اچھے اس کے جو آئیڈیاز تھے، ہاں لیکن اس میں کچھ جو ٹاپک ہے وہ اس کا جو موٹیو ہے وہ بہت اچھا ہے. وہ جو پوائنٹ انہوں نے دیے، جانے کس غم کی ہم نے پائی ہے سزا، کس غم کی ہم نے پائی ہے سزا. کیا بات. کوئی آپ کو بھی زندگی میں کچھ غم ملے؟ سب کو غم، غم اور خوشی تو زندگی کا نام ہے. جی جی جی. تو اس میں غم بھی ہیں اور خوشیاں بھی ہیں. خوشیاں بھی ہیں. دن کے بعد رات ہوتی ہے، رات کے بعد صبح ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے. کیا بات ہے. جی نیکسٹ ہمارے جو کنٹیسٹنٹ ہیں سیدہ علینا صاحبہ، السلام علیکم. کیا حال ہیں آپ کے؟ جی الحمدللہ. کہاں سے تعلق رکھتی ہیں آپ؟ کراچی یونیورسٹی. ماشاءاللہ. آغاز کریں. اب تو درندگی تماشا بن چکی ہے صدر علی وقار، کہ جسے جن سننے والوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کہ مظلوم مدد کے لیے پکارتا ہے مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ، مگر ظالم اپنے ظلم کے کمالے عروج پر رہتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے ذرا سوچئے، وہ مظلوم جسے لاٹھیوں کے ضربے لگا کر اور سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے ہجوم میں اور قانون کے رکھوالوں کے بیچ قتل کر دیا جاتا ہے. میں نے سنا ہے کہ مرتے وقت انسان کو بہت پیاس لگتی ہے. ان مظلوموں نے بے اشاروں میں پانی ضرور مانگا ہوگا، مگر وہاں پر موجود بیٹھے ظالموں میں سے کسی ایک نے انہیں پانی نہیں پلایا. صرف اتنا ہی نہیں، ان مظلوموں کے لاشوں کو سڑک پر گھسیٹتے ہوئے ان ہجوم کو میں دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں ان مظلوموں نے بھی یہ ضرور سوچا ہوگا
کہ جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں. میں آگے بڑھتی ہوں تو میری نظریں کوئٹہ کے ہزاری برادری پر آ کے رک جاتی ہے کہ لکھی گئی مقدمے میں وجہ قتل یہ مقتول کو نبی کے نواسے سے پیار تھا. کسی کے گھر کا سائباں اجڑا ہے تو کسی کی گود, کسی کی عمر بھر کی کمائی اجڑی ہے تو کسی کے خواب ٹوٹے ہیں, کسی کی امیدیں ٹوٹی ہے تو کسی کا چمن اجڑا ہے, اور ان سب معصوموں کی سسکیاں چیخ چیخ کر کہتی ہے کہ جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں. میں آگے بڑھتی ہوں تو مجھے وہ معصوم 7 دن کی ننھی کلی یاد آتی ہے کہ جس کا باپ اسے فقط اس جرم میں مار دیتا ہے کہ وہ ایک بیٹی ہے. پھر مجھے وہ مشل خان اور ننھی زینب کی چیخو پکار سنائی دیتی ہے کہ جسے بے دردی سے قتل کر دیا گیا. تو میں آپ سے پوچھتی ہوں صدر علی وقار, کیا صرف اتنے سے اس جرم میں انسان کو بالکل ہی مار دیا؟ جب میں آگے بڑھتی ہوں تو فلسطین میں, کشمیر میں مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی, ان پر ظلم کیا گیا, تو دوسری جانب گستاخ قرآن پاک پر سری لنکن جیسے شہری کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا. ان کی آہ پکار, ان کی آہ بکا چیخ چیخ کر کہتی ہے کہ جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں. ہر کہانی کی ایک ہی داستان, ہر کہانی کا ایک ہی اختتام, جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. سیدہ علینا صاحبہ ہمارے ساتھ سیکنڈ ہماری کنٹیسٹنٹ موجود تھیں. اب جو ہمارے تھرڈ کنٹیسٹنٹ ہیں کامران زبیر صاحب, آئیے جانتے ہیں کہاں سے تعلق رکھتے ہیں. اس سے پہلے میں چاہوں گا ہمارے ساتھ ندیم حیدر بھائی موجود ہیں, کس طرح سے آپ کو انداز بیان لگا, کیا آپ نے اسپیشلٹی پائی ان میں؟ انداز بیان اچھا تھا ماشاءاللہ, ڈیلیوری بھی بڑی اچھی تھی, تھوڑی سی تیاری کی کمی نظر آئی ہے. جو کچھ جو پوزز بریک آ رہا تھا بیچ میں, بریک آ رہا تھا تو وہ انہوں نے, ان کا کنٹینٹ بھی اچھا تھا, کنٹینٹ اچھا تھا, تیاری میں تھوڑی سی کمی رہ گئی ہے. ڈیلیوری بڑی اچھی تھی, اور جو جس طرح ان کے ایکسپریشنز تھے وہی بہت اچھے ہیں. اگر یہ تھوڑی سی تیاری کر لیں تو ایک اچھی مقرر. بالکل بالکل. جو ہمارے تھرڈ کنٹیسٹنٹ ہیں کامران زبیر صاحب, السلام علیکم, کیا حال ہیں آپ کے, کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ بحریہ کالج نوریبن. ماشاءاللہ, چلیں آغاز کریں. ہم وہ بھٹکتی روحیں ہیں صدر علی وقار کہ جن کے جسم زنجیر عدل کے پھندوں کے ساتھ لٹک کر خودکشی کر چکے. ہم اس سلطنت کے باسی کہ جہاں خدا نے سرمایہ داروں کو سرمایہ کی نعمت سے نواز کر خدائے ثانی کا خطاب دیا, اور خود وہ خدا عالم ارواح سے کوش کر منتہا سے آگے چلا گیا. سو پھر یہاں جو لوگ الیگزینڈر اور تیموجن تھے وہ سکندر اعظم اور چنگیز خاں ہو گئے, اور ان لوگوں کے مقلد اندھے مقلد قرون وسطی سے چلے اور عہد جدید کے علم برداروں کے سر کاٹنے لگے کہ 1857 دلی کی گلیاں درختوں کی شاخوں سے لٹکتے ہوئے لاشیں دبی آواز میں نوحہ کنا کہ جانے کس جرم کی پائی ہے سزا. 1947 امرتسر کی ٹرین میں چلے انسان, مگر لاہور کے اسٹیشن پر پہنچے انسانی ٹکڑے. قائد کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر سوال کرتے انسانی سر کہ جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں. مگر وہ قائد خود ناکارہ ایمبولینس میں اپنی آخری سانسیں اسرائیل کو ہدیہ کرتے ہوئے یہ سوال خدائے مرگ و حیات سے شکوہ در شکوہ گناہ کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں ساغر کو خدا یاد نہیں, جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں. صدر علی وقار, ہم ہاتھوں میں سر لیے سوال کرتے رہیں گے کہ بتائے قاضی قصور کیا ہے, بتائے شاہد کتنے میں ضمیر بیچا. اگر میری زبان چلتی ہے تو حضور آپ کو کیا ہے کہ میں جنوبی پنجاب کا پستا ہوا کسان جو اس شہر کراچی میں لہو بیچتا, مزدوری کرتا, مگر ساتھ میں غیر مقامی کی ادبی گالی کھاتا, مگر میرا جرم پتہ نہیں. میں وہ بہاری و بنگالی ہوں کہ جس نے ذات پر وطن کو بڑا مانا, لیکن آج اس ملک کی شہریت و شناخت سے محروم میں سوال کرتا ہوں کہ میرا جرم کیا ہے, سزا کیوں پتہ نہیں. میں 65% ٹیکس دینے کے باوجود بھی ابلتے نالوں اور بپھرتے ہوئے گٹروں کا شہر
मगर मेरा जुर्म के पता नहीं, मैं 75 साला बूढ़ा मुल्क के जो दाएं बाजू की लाफना ताकत बनना चाहता था, मेरे बच्चे मुझे बाएं बाजू का गहवारा बनाना चाहते थे, मगर आज मेरे आसाब पे सवार न जाने कौन सी ताकत के कैसे यार, सिसकता हुआ मैं तमाशा देखते हुए जमहूर कि आज चीख उठूंगा, न चीखा तो मर जाऊंगा कि जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, पाई है किस जुर्म की सजा याद नहीं। शुक्रिया। क्या बात है। कामरान ज़ुबैर हमारे साथ थर्ड हमारे कंटेस्टेंट मौजूद थे। अब जो हमारी लास्ट और आखिरी चौथी कंटेस्टेंट मौजूद हैं उनका नाम है मलाइका कुरैशी। आइए जानते हैं उनका ताल्लुक़ कहाँ से है। उससे कबल मैं जानना चाहूँगा नदीम भाई, जो हमारे लास्ट अभी थर्ड कंटेस्टेंट थे, सेकंड लास्ट कंटेस्टेंट हम इनको कह सकते हैं, किस तरह से आप इन कारकर्दगी इनकी लगी आपको? अच्छा कंटेंट था और असलूब और बयान दोनों काफ़ी अच्छे थे, कंट्रोल भी था, ग्रिप भी थी, लहजे का उतार, पंच लाइन भी थी, लहजे का उतार चढ़ाव जो होता है जो एक मुकर्रर के लिए होता है, तो वो भी काफ़ी अच्छा था और एक अच्छे मुकर्रर हैं जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। मलाइका कुरैशी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं? इंडियन ग्रामर स्कूल। माशाल्लाह। चलें आगाज़ करें, बिस्मिल्लाह। सदर अली वक़ार स्याह रंगत है, 206 हड्डियों के जिस्म में 26 बोटियां भी नहीं हैं, चिपटी हुई चमड़ी और लागर जिस्म जिसमें नाम बराए फरोग सदर अली वक़ार साहिवाल में नन्हे बच्चों के सामने उनके माँ बाप और बहन को गोलियों से भून दिया गया। किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं। बल्दिया टाउन की फैक्ट्री में कई घरों के चिराग गुल हो गए। किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं। अमजद साबरी को सड़क के बीच खून से नहला दिया गया। किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं। इल्म दोस्ती कलम दोस्ती किताब के बानी असफर रिजवी का सीना गोलियों से छलनी कर दिया गया। किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं। कसूर के बेकसूरों की इज्जतें पामाल हुई। किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं। एपीएस में कितने ही फूलों को मसल दिया गया। किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं। कभी ज़ैनब कभी अस्मा कभी बिस्मा दरिंदगी की भेंट चढ़ी। किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं। सदर अली वक़ार जाइए और जाकर पूछिए उस बाप से कि उसके बेटों का क्या जुर्म था कि जिन्हें सरेआम तशद्दुद का निशाना बनाया गया, तो जवाब मिलेगा जुर्म याद नहीं। पूछिए उस माँ से कि उसके लखते जिगर का क्या जुर्म था कि वो 16 माले बिल्डिंग से लटक कर जिंदगी की भीख मांगते मांगते मौत की आगोश क्यों सो गया, तो जवाब मिलेगा जुर्म याद नहीं। सदर अली वक़ार आखिर में सिर्फ इतना कहूंगी कि मेरे रब नाजिल कर अब ईसा को, अब भेज खुदाया मेहदी को, फिर देख दज्जाल आजाद हुए और फूलों के क्या हाल हुए, और फूलों के क्या हाल हुए। शुक्रिया। क्या बात है, क्या बात है। ये हमारी लास्ट कंटेस्टेंट थी मलाइका कुरैशी साहिबा। तो अब मैं जाऊंगा हम कबल इसके के जजेस साहिबान के डिसीजंस पे आए। हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं इस प्रोग्राम की, उनसे मैं जानना चाहूँगा कि क्या तैयारियां थीं, कैसा लगा आपको आज का मुकाबला? बहुत बेहतरीन लगा मुझे तो, और आसिम बिलाल और अरीना की थोड़ी तैयारी में कमी थी, मगर कामरान ज़ुबैर ने काफ़ी अच्छी तकरीर करी और मलाइका कुरैशी का अंदाज़ बहुत बेहतरीन था, कंटेंट और रेलेवेंसी बहुत अच्छी थी, जो ऐसा अंदाज़ था जो कि एक डिबेटर में होना चाहिए। और बाकी मुकर्रीन के लिए बस मैं यही कहना चाहूँगी कि हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, और टूटे भी जो तारा तो ज़मीन पर नहीं गिरता, और गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। वाह वाह, क्या खूबसूरत शेर इन्होंने पेश किया सैयदा सुकैना साहिबा। अब जो हमारे साथ मौजूद हैं हमारे अब्दुल जब्बार भाई, जब्बार भाई मुझे बताएं क्या कारकर्दगी लगी, किस तरह से टीम की तैयारी लगी आपको? बिल्कुल जी। अच्छा, ये जो कंपटीशन का मुकाबला होता है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है टाइम। जी।
تو مجھے نام تو یاد نہیں ہے، لیکن جو لاسٹ کنٹیننٹ تھی اس نے ٹوٹل جو ہے 2 منٹ 10 سیکنڈ لیے، تو وہ ٹائم کے حساب سے سب سے نمبر 1 یہ تھی ماشاءاللہ. اس کے پاس کنٹینٹ بھی پراپر تھا اور انداز بھی اچھا تھا، تیاری بھی مکمل تھی، اس کو کہیں کنفیوژن بھی نہیں ہوئی. اس کی پچ بھی جو ہے وہ پراپر تھی، لو ٹو ہائی پچ جا رہی تھی، ہائی ٹو لو پچ جا رہی تھی. اس کے بعد جو تھرڈ پہ تھا لڑکا، نام تو میں کامران زبیر، اس نے بھی سیکنڈ نمبر ٹائم اس نے 2 منٹ 43 سیکنڈ لیے. ٹائم اس کا تھوڑا سا زیادہ تھا، لیکن اس کا بھی جو ہے انداز اچھا تھا اور اس کے پاس نالج بھی اچھی تھی. اس نے جو یہ ہے مطلب قتل و غارت کے علاوہ ٹیکس کے معاملات بھی اٹھائے کہ اپنے جو سیوک سینس ہے، جو سیوک رائٹس ہیں، اس پہ بھی بات کی. اس کو بھی اپریشیٹ کیا جا سکتا ہے. باقی جو فرسٹ اور سیکنڈ تھے انہوں نے بھی بڑی اچھی طریقے سے اپنی جو ہے اسپیچ ڈیلیور کی، بٹ بوتھ دے نیڈ ٹو امپروو. اچھا جی، اب جو ہمارے اسپیچ کمپٹیشن کو جج کر رہے ہوتے ہیں ڈے فرسٹ سے جناب طلحہ عالم صاحب، میں جاننا چاہوں گا طلحہ بھائی کیا لگا، کیا ڈیسیجنز ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی بہترین آج کا عنوان تھا، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں. تو سب سے پہلی بات یہ ہے، جیسے سر نے بات کی، تقریر کا کل دورانیہ 2 سے 2.5 منٹ تھا. تو ہونا یہ چاہیے کہ 2 منٹ سے 2.5 منٹ کے درمیان آپ نے اپنے تقریر کو وائنڈ اپ کرنا تھا، لیکن جو پہلی مقررہ آئی انہوں نے 2 منٹ 10 سیکنڈ کے اندر اپنی تقریر کو مکمل کیا، یعنی 20 سیکنڈ کا جو کانٹینٹ تھا وہ ان کا رہ گیا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کانٹینٹ کے نمبر منہا کر لیے جاتے ہیں. دوسرے جو ہمارے عاصم بلال آئے تھے جنہوں نے آغاز کیا اور آغاز میں تھوڑا سا اٹکے، لیکن ان کی تقریر بڑی بہترین اور جاندار انہوں نے جو ہے وہ مواد پیش کیا، وقت سے تجاوز کر گئے 2 منٹ 58 سیکنڈ. اور تیسرے جو ہمارے مقرر آئے تھے کامران زبیر، ان کا بھی کل دورانیہ جو ہے وہ 2 منٹ 58 سیکنڈ تھا. تو اگر ہم اس اعتبار سے ٹائم مینجمنٹ کو دیکھیں تو کم ٹائم لیا گیا تو پھر بھی نمبر منہا ہوئے، زیادہ وقت لیا گیا تو بھی نمبر منہا ہوں گے. گویا 20 سیکنڈ دونوں مقررین نے زیادہ لیے اور ایک مقررہ نے 20 سیکنڈ کو کم لیا. تو دونوں کے 2 نمبر ٹائم مینجمنٹ پہ یہاں سے کٹ گئے، ایک کے تجاوز کرنے پہ اور ایک کے ادھورا چھوڑ دینے پہ. تو یہاں پہ ٹائم مینجمنٹ کے حساب سے یہ بات ہوئی. اب آ جاتے ہیں کنٹینٹ کی ہم بات کرتے ہیں. تو کنٹینٹ جو ہے وہ تینوں مقررین کا جو ہے وہ انتہائی جاندار اور شاندار تھا، لیکن چونکہ ملائکہ قریشی جو ہے وہ ایک ایمرجنگ اسپیکر ہیں، جونیئر ہیں دونوں کے مقابلے میں، لہٰذا کنٹینٹ کے نمبر جو ہے وہ ان کے کم رہ گئے. جب کبھی بھی آپ کا مقابلہ اس طرح کے مقررین سے ہوا کرے جو آپ کے سامنے مطلب اس میں سینئر ہے، تو آپ اپنا بیسٹ دینے کی کوشش کیا کیجئے بجائے اس کے کہ آپ ان سے پریشر لیں. تو بہرحال آج کا مقابلہ انتہائی جاندار اور انتہائی شاندار مقابلہ تھا. تمام مقررین نے بڑا اچھا بولا. علینا آئیں، علینا کی تیاری میں کمی تھی، یادداشت کی کمی تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنی تقریر بھول گئیں. لیکن ایک بہت اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے روسٹرم نہیں چھوڑا. گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل ہی کیا گرے کہ جو گھٹنوں کے بل چلے. تو بہرحال بہت اچھی جو ہے وہ ان کی کوشش رہی. ایمرجنگ اسپیکر ہیں وہ بھی اچھا بول رہی ہیں. مہدی بھائی سے میں بس یہی ابھی جو ہے وہ ڈسکشن کر رہا تھا کہ تینوں مقررین جو ہے وہ کسی نہ کسی اعتبار سے اپنے اندر یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ اگلا راؤنڈ بولیں. مہدی بھائی آپ بھی ٹیم کو کوارڈینیٹ کر رہے ہیں، میں چاہوں گا کچھ خیال اظہار آپ کی طرف سے بھی ہو جائے. میں بس یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ چونکہ مجھے ذمہ داری دی گئی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ تینوں مقررین کو ہم اگلا موقع دیں تاکہ اگلا جو ہمارا راؤنڈ ہو اس میں ہمیں اچھے مقررین سننے کو ملے. تو تینوں نے بڑی جاندار تقریر کی ہے اور ایج ملنا چاہیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا کہیں گے آپ؟ جی اس بارے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، جو طلحہ بھائی نے بتایا کہ تینوں کوالیفائی کریں. میں سمجھتا ہوں پہلے کی ٹیم کی زیادہ اچھی آپ کی تیاری تھی. جی ایسا ہی ہے، کہہ سکتے ہیں، لیکن اتفاق سے ایسا ہوتا ہے کہ جو ہم سوچتے ہیں اس پہ جو سامنے والے اسپیکرز ہیں اس طریقے سے امپلیمنٹ نہیں کر پائے. لیکن یہ دیکھ کے اچھا لگا کہ ان لوگوں نے موضوع کو زندہ رکھا ہے، کیونکہ جو مقرر آتے ہیں وہ اپنے الفاظ سے، اپنی ادائیگی سے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ موضوع کو زندہ رکھنا ہے، موضوع کو حیات دینی ہے یا موضوع سے حیات چھین لینی ہے. بس یہ دیکھ کے اچھا لگا کہ موضوع کو زندہ رکھا، موضوع کو حیات دے دیا انہوں نے اپنے لفظوں سے. جزاک اللہ. پوزیشن اناؤنس کر دیتا ہوں. ہاں پوزیشن ہمارے پاس قبل اس کے آپ پوزیشن اناؤنس کریں. ہمارے ساتھ ندیم حیدر بھائی بھی موجود ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں ماشاءاللہ، یوتھ کو بھی بڑا سپورٹ کرتے ہیں اور کئی ایکٹیویٹیز میں منظر عام پہ آتے ہیں. ندیم بھائی کیا کہیں گے آل اوور؟ جیسے کہ ہمارے ججز نے بتایا بڑا اچھا انہوں نے تجزیہ پیش کیا ہے. تو اصل چیز یہ ہوتی ہے جس طرح بتایا کہ اگر کہیں آپ کا یادداشت بھی ہو جاتی ہے، بھول بھی جاتے ہیں آپ، لیکن جو مین چیز ہے وہ ہوتا ہے آپ کا جو میٹر کرتا ہے ایک اسپیکر کے لیے، وہ سب سے بڑی چیز اس کا
بنیادی عنصر جو ہے وہ ہے کانفیڈنس، کہ وہ اپنے اس اعتماد کو لوز نہ کرے. جس طرح ہماری ایک مقررہ نے اپنا کسی لمحے پہ وہ آ کے اپنا کانٹینٹ بھول گئی تھی، لیکن انہوں نے اعتماد کے ساتھ اس کو کور کیا. تو یہ ساری چیزیں ہیں، اور یہ مقابلے کی فضا اس میں یہ تمام ظاہر ہے کہ آپ لوگ ان کو جب لے کے آئے ہیں تو اچھے آپ نے ان کا سلیکشن کی ہے، اور وہ اپنے اس معیار کے اسپیکر بھی ہیں. بات وہی ہے کہ صرف ان کو گروم کرنا ہے، ان کو وہ ماحول اور وہ ایک ایٹماسفیئر فراہم کرنا ہے کہ وہ اپنے اس ٹیلنٹ کو ظاہر کر سکیں، اور انہوں نے بہت اچھا اس کا مظاہرہ کیا. اینڈ آئی وش کہ یہ لوگ اچھا ایکٹیویٹی ہے، ایسی چیزیں جو ہے وہ ہونی چاہیے، کیونکہ ادبی سرگرمیاں بہت زیادہ جو ہے نا ہمارے معاشرے سے ناپید ہو چکی ہیں. تقریری مقابلے ہوں، بیت بازی ہو، یا کوئز کمپٹیشن ہو، یا اس کے علاوہ ایلوکیشن یعنی تحت لفظ خوانی ہو، ان تمام چیزوں کا ختم ہو جانا جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ بہت ہی زیادہ پریشان کن ہے. زید بھائی اگر آپ کی اجازت ہو تو اناؤنس کر دوں میں. بالکل میری طرف سے اجازت ہے، اور میں چاہتا ہوں ناظرین دیکھنے والے جاننا بھی چاہتے ہیں کہ کون آج کوالیفائی کر چکا ہے اس راؤنڈ کو، اور کون خوش نصیب ہے جو نیکسٹ راؤنڈ میں ہمیں نظر آئیں گے. 3 خوش نصیب پارٹیسپینٹ ہیں جو آگے جا رہے ہیں، لیکن پوزیشن وائز میں بتاؤں گا. اسپیشل پوزیشن جن کو ہم دے رہے ہیں وہ تو ملائکہ قریشی ہیں، ایمرجنگ اسپیکر ہونے کی وجہ سے چھوٹی ہیں، اسکول سے ان کا تعلق ہے، مقابلہ بنتا نہیں تھا، لیکن بہرحال بڑا اچھا مقابلہ کیا، اگلے راؤنڈ میں جا رہی ہے. اور آج کی دوسری پوزیشن تعلق آپ کا جامعۃ الرشید سے ہے، عاصم بلال. اور آج کی پہلی پوزیشن بحریہ کالج سے ان کا تعلق ہے، کامران زبیر. تو اس طرح سے 3 مقرر آج جو ہے وہ اگلے راؤنڈ کے لیے جا رہے ہیں. اور ایک اور بات میں کلیئر کرتا چلوں کہ اگر اگلے مقابلے میں جیسے ہم نے 2 مقررین کو آگے بڑھانا ہوتا ہے، اگر اگلے مقابلے میں ہمارے پاس 4 مقررین آئے اور چاروں کی تقریر اس معیار کی نہیں ہوئی کہ وہ اگلا مقابلہ بولے، تو ہم چاروں میں سے ایک کو بھی سلیکٹ نہیں کریں گے، یا پھر ہم چاروں میں سے ایک کو سلیکٹ کریں گے. یہ تمام چیزیں بھی ہم کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے پاس آگے جو سلاٹ بنے وہ بیلنس ہو جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قبل اس کے میں نیکسٹ راؤنڈ کی طرف جاؤں اور نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جاؤں، ہمارے ساتھ ہمارے ججز موجود رہیں گے، ہمارے مہمان موجود رہیں گے. ان سے گفتگو سے قبل اور نیکسٹ سیگمنٹ سے قبل میں چاہوں گا ایک مختصر سا بریک لے لیتے ہیں. ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا بریک پہ جانے سے قبل کہ آفٹر بریک آپ ملاحظہ کر سکیں گے ہماری کئی کاوشیں جو کہ بزم ثنا خوانی کے تبسط سے ہوتی ہیں، اور کئی ہمارے ساتھ گیسٹ بھی موجود ہوتے ہیں، اور نامور قوال بھی ہمارے ساتھ آخری سیگمنٹ میں موجود ہوتے ہیں. قبل اس کے کہ میں نعت خواں کا تعارف کراؤں، قوال کا تعارف کراؤں، اور ہمارے جو گیسٹ ہیں ان کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ اسی طرح سے جاری رہے، میں پھر بتا دوں ہمارے ساتھ جو اس خوبصورت ٹرانسمیشن کو خوبصورت بنانے میں جن برانڈز کا کردار ہے، دا بیوٹی مارک سلون، امداد عظیم آرگنائزیشن، پاکستان بزنس کلب فورم، دا کریس، اور نیکسٹ ایجوکیشن سینٹر، ایکسائٹ کے گفٹس ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، احسان آئل اینڈ گیس کمپنی کے گفٹس موجود ہوتے ہیں، فورن ایئر اینڈ پروڈکٹس کے ہمارے ساتھ گفٹ موجود ہوتے ہیں، الماس ہمیران کے گفٹس موجود ہوتے ہیں، اور خان فوڈس کے ہمارے ساتھ گفٹ موجود ہوتے ہیں. خاص طور پہ فبی کی چائے ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہے جو ہمارے گیسٹ بھی پورے سارا ٹرانسمیشن میں پیتے رہتے ہیں، اور ہم سحری بھی اس سے ہی کیا کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کیونکہ عشر مغفرت کا اختتام بھی ہو جائے گا، اور آج عشر مغفرت کی 13ویں سحری ہم نے آپ کے ساتھ گزار رہے ہیں اور گزارنے والے ہیں. کچھ دیر کے بعد آج سحری کا بھی اختتام ہو جائے گا. ناظرین کیا کھویا کیا پایا؟ عشر مغفرت میں ہم نے برکتیں لوٹنی ہیں، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے کہ اے رب ہمیں اس سال اس رمضان مبارک میں ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما دے. اے اللہ، کیونکہ ہم سے پہلے کئی دوست، کئی ہمارے حلقے احباب میں لوگ تھے جو گزر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ہمارے اختتامی سحر میں کئی گیسٹ جنہوں نے آج سحر نشریات کو مزید خوبصورت فرمایا. تو میں چاہوں گا عبدالجبار شیخ صاحب کہ ناظرین کو، دیکھنے والوں کو کوئی آخری میسج آپ کی طرف سے کرنے ہو جائے. میسج تو یہ ہے، ٹروتھ اینڈ آنیسٹی آر ایز اولڈ ایز ماؤنٹینز اینڈ ہلز. سچائی اور ایمانداری کیا بات ہے، واحد چیز ہے جس سے آپ
اپنی منزلیں طے کر سکتے ہیں. کیا بات ہے. اور یہی سچائی ایمانداری نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ اگر رمضان المبارک میں بات کرے جائے سچ بولیں. لوگ بولتے ہیں جھوٹ سے بچیں, اور ایمان کا تقاضا بھی یہ ہے کہ روزے کی حالت میں آپ سچ بولیں, جھوٹ سے بچیں, کیونکہ روزے میں بیسیکلی سچ بولنا بھی عبادت ہے. ہر نیک کام کرنا عبادت میں شامل ہوتا ہے, اور یہ عبادتیں آپ ریاضتیں کئی نیکیاں آپ کے ہزاروں نیکیوں کے برابر ہوتی ہیں. ہر نیکی کا ثواب کئی درجے بلند ہوتا ہے. تو کیا بات ہے, جبار بھائی نے بہت اچھی بات کہی. اب میں چاہوں گا ندیم حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کی طرف سے کوئی پبلک میسیج کنوے ہو جائے ناظرین کو. میسیج یہی ہے کہ جس طرح یہ رمضان کا تقاضا بھی ہے کہ ہم اپنے ہر عمل میں اخلاص پیدا کریں, کیونکہ جو بھی ہماری آج جو ہم اپنے آپ کو اگر سمجھتے ہیں کہ کہیں ہم پیچھے ہیں, لیگ کر رہے ہیں, تو وہاں ہر چیز میں خلوص کی کمی ہے. وہ چاہے وطن سے محبت ہے, چاہے اپنے کام سے لگاؤ ہے, چاہے ہم اپنے پروفیشنلزم میں. جب ہم میں یہ خلوص آ جائے گا تو ہماری وہ ڈیڈیکیشن بڑھ جائے گی. تو وہ ڈیڈیکیشن کو حاصل کرنے کے لیے اور اس اپنی جو بھی ہمارا ٹارگٹ ہے, جس فیلڈ میں بھی ہے, جو آدمی جس جگہ موجود ہے, اگر وہ اپنا کام ایمانداری سے, جیسے جبار بھائی نے کہا کہ جی ایمانداری اور سچائی, تو اس کے ساتھ اس میں اگر ہم خلوص نیت کے ساتھ وہ کام کریں گے تو انما الاعمال بالنیات. کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جی نیت جو ہے نا اس کے اوپر عمل کا دار و مدار نیتوں پر نیت پہ ہوتا ہے. تو جب ہماری نیت خالص ہوگی, ہمارے ہر عمل میں اخلاص ہوگا, تو ہم یقینی طور پہ کامیاب ہو سکتے ہیں اور فلاح پا سکتے ہیں. کیا بات ہے, بہت اچھی بات, بہت اچھی بات بتائی. ندیم حیدر صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے اور ساتھ ہیں ابھی موجود. ہمارے ساتھ مشتاق بھائی بھی ہمارے موجود ہیں. مشتاق بھائی بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کے لیے. طلحہ عالم بھائی میں چاہوں گا کچھ آپ کی طرف سے ہی میسیج کنوے ہو جائے, کیونکہ آج کل جس طرح سے ان ایمپلائمنٹ بڑھ رہی ہے اور آپ نوجوانوں کے لیے کام کرتے ہیں, تو کوئی میسیج آپ کی طرف سے ناظرین کی طرف چلے جائے. تو سچائی, صداقت اور خلوص کی بات کر دی. میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ آج جو شہر کراچی کے اندر صورتحال ہے ان ایمپلائمنٹ کی یا فیوریٹزم کی, یا نوجوانوں کو خاص طور پہ کراچی کے نوجوانوں کو دور کیا جا رہا ہے نوکریوں سے, ان تمام چیزوں سے, تو میں یہی پیغام دینا چاہوں گا تمام لوگوں کو, تمام ووکلسٹ کو, تمام اوریٹر کو, کہ ظلم کے خلاف بولیں. اور ظلم نے اگر کی یاد جو تازہ یزید کی, بن جاؤ مثال کربلا کے شہید کی. تو بس ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں, اپنے شہر, اپنے وطن اور اپنی قوم کے لیے جو ہے وہ آگے بڑھتے رہیں, کام کرتے رہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی. کیا بات ہے, کیا بات ہے, بہت اچھا میسیج دیا. ناظرین آپ کے لیے بھی یہی ریکویسٹ ہے, کیونکہ سحر نشریات کا خوبصورت آغاز جس طرح سے آپ لوگ دیکھتے ہیں, ہماری کاوشوں کو سراہتے ہیں, اپنے لائک, کامنٹس اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو. آپ ہمارے یوٹیوب چینلز کو بھی فالو کر سکتے ہیں, فیس بک چینلز کو بھی فالو کر سکتے ہیں, انسٹاگرام کو بھی ہمارے فالو کر سکتے ہیں, اور کئی سوشل پلیٹ فارمز کو ہمارے رمضان کے اس خوبصورت ٹرانسمیشن کو لائک اور کامنٹس کے تھرو آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کس طرح سے ہماری کاوشیں لگتی ہیں. اور ناظرین قبل اس کے کہ ہم اختتام سحر کی طرف جائیں, آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک خوبصورت ثنا خوان مصطفیٰ, بہت اچھا پڑھتے ہیں, بہت اچھا دکھتے ہیں ماشاءاللہ, محمد عاشر نصیری صاحب. عاشر بھائی کس کلام سے آج آغاز کر رہے ہیں؟ بہت ہی خوبصورت کلام ہے, نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں. نعت سرکار کی پڑھتا ہوں, بس اسی نعت سے میرے گھر میں ماشاءاللہ سبحان اللہ. بسم اللہ. محمد المعاد الجود والکرم علیہ وبارک وسلم. نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں, بس اسی بات سے گھر میں رحمت ہوگی. ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا, رنج و غم میں ہی سینہ سے راحت ہوگی. نعت سرکار اور ان کو مختار بنایا,
मुख्तार बनाया है मेरे मौला ने कि खुल्द में बस वो ही जा सकता है जिसको हसनैन के बाबा की इजाज़त होगी और हश्र का दिन भी अजब देखने वाला होगा कि जुल्फ लहरा के वो जब जाए इस क़यामत पे भी एक और क़यामत मान अल्लाह भाई, बहुत खूबसूरत बात और बहुत खूबसूरत अंदाज में नात रसूल मुबारक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पेश कर रहे थे। नाज़रीन, अब हम कबल इसके कि अपने लास्ट सेगमेंट महफ़िल कवाली की तरफ बढ़ें, महफ़िल समा की तरफ बढ़ें। मैं अपने तमाम आज जो गेस्ट हमारे साहिबात मौजूद थे, जनाब बिलखुसूस अब्दुल जब्बार शेख साहब, नदीम हैदर साहब, मुश्ताक अहमद साहब, तला आलम साहब, मेहदी अब्बास भाई और ख़ास तौर पे सैयदा सुकैना साहिबा, इन तमाम लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग तशरीफ़ फरमा हुए। नाज़रीन, अब हम बढ़ेंगे अपने कवाली सेगमेंट की जानिब। मैं चाहता हूँ एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लेते हैं, मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आज 13वीं सहरी का इख्तिताम पजीर होने जा रहा है। कल आपसे मुलाकात होगी 14वीं सहरी के आगाज़ में और कई विलादतें भी हैं आगे रमज़ान मुबारक में, कई शहादतें हैं, तो इस हवाले से हम बात करेंगे आज नाज़रीन, क्योंकि 13वीं सहरी का इख्तिताम है और अशरे मग़फ़िरत तलब कर रहे हैं और रमज़ान मुबारक में हर इंसान कोशिश करता है कि अल्लाह ताला के हुज़ूर हाज़िर हों और मग़फ़िरत तलब करें, क्योंकि ये वो महीना है जिसमें बरकतों का नुज़ूल होता है, ये वो महीना है जिसमें रहमतों का नुज़ूल होता है, ये वो महीना है जिसमें बख्श दिया जाता है उम्मत मुसलमान को। और ख़ास तौर पे रमज़ान मुबारक की जब हम फ़ज़ाइल और बरक़ात की बात करते हैं तो अल्लाह ताला बेहिसाब अपने बंदे की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाता है और दस्तरख़्वान वसी हो जाते हैं, लोग मोहब्बतें बाँटने लगते हैं, मोहब्बतें समेटने लगते हैं। तो आज इसी बात को लेते हुए और बरकरार रखते हुए, क्योंकि आज रमज़ान मुबारक की 13वीं सहरी का इख्तिताम है और हमारे हर ख़ूबसूरत सहर ट्रांसमिशन का इख्तिताम में सहर जो होता है वो होता है महफ़िल कवाली से, जिसमें मुल्क के नामवर कवाल हमारे साथ इस सहर ट्रांसमिशन में हमारा हिस्सा होते हैं। तो आज जो हमारे साथ मुल्क के नामवर कवाल हैं मौजूद, जनाब हसनैन अली फरीदी साहब, आइए उनका तारुफ तो मैं बताता चलूँ। मुलाकात करते हैं हसनैन अली फरीदी साहब से। अस्सलाम वालेकुम हसनैन भाई, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आज किस कलाम से आगाज़ कर रहे हैं? हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे। और बेशक नाज़रीन, जितनी भी बहारें हैं ये मेरे हुजूर के दम से ही हैं और मेरे हुजूर जिस पे जलवा अफरोज़ हो जाएं तो उनका तो बेड़ा ही पार हो जाता है। और देखते हैं हमारे हसनैन, और जब बात करते हैं हम हुजूर की बात, और जब बात होती है हुजूर की तो हुजूर के नवासे, हुजूर के जो चहीते थे, तो उनके हवाले से भी बहुत सारी बात होगी और टॉपिक्स हमारे साथ होंगे और उनकी तारीफ़ मुबारक मैं कहूँगा वो पेश करी जाएगी कल के दिन 14वीं सहरी के साथ। जब हम आपके सामने हाजिर होंगे तो कई विलादत बासआदत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से हम बात करेंगे, तज़किरा करेंगे और आपको बताएंगे उनकी शख्सियत के बारे में, उनकी खूबियों के बारे में, और वाक़या भी बताएंगे आपके जब हुजूर सजदे में होते थे और इमाम हसन इमाम हुसैन उनके
پشت پہ بیٹھ جاتے تھے اور کس طرح سے وہ کھیلا کرتے تھے اور حضور میرے کس طرح سے محبت کرتے تھے اور سجدہ لمبا کر دیا کرتے تھے. تو اس حوالے سے بھی ہم باتیں کریں گے اہل بیت کے حوالے سے اور انبیاء کرام کے حوالے سے. اب ہم بات کر رہے تھے حسنین علی فریدی صاحب سے. حسنین بھائی نے بتایا حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. کیا بات ہے اور کیا بات ہے جو امام حسین امام حسن کا نام لیتا ہے. تو میں یہ چاہوں گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے بعد امام حسن امام حسین کا بھی تذکرہ کر لیا جائے. بسم اللہ.
حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے. اور بے شک ایسا کیوں نہ ہو، کیونکہ جس پہ حضور کا کرم ہو جائے اس کا تو اس دنیا میں بیڑا پار ہو جاتا ہے، اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کا بیڑا پار ہوتا ہے. کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس دنیا میں مشعل راہ تھی، ہمارے لیے زندہ مثال ہے. اور جو وہ حضور کریم جن کی تبسط سے، جن کے وسیلے سے ہم سب کی بے حساب مغفرت کر دی جائے گی بروز قیامت. اور اسلام بھی کہتا ہے، سبھی کو یہ بات پتہ ہے، جب انسان دنیا فانی سے رخصت ہو جاتا ہے تو قبر میں جاتا ہے، اور قبر میں جانے کے بعد 3 سوال کرے جاتے ہیں: من ربو کا، من دینو کا، ما کنتا تکون بیک کی حاضر رسول، کہ دنیا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کیا کہتا تھا، کیا کہتا ہے نہیں، کیا کہتا تھا. اور جب یہ سوال آئے گا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کیا کرتے ہیں تو وہی اس سوال کا جواب دے سکیں گے. اور یہ وہ شخصیت ہیں جو انشاءاللہ بروز قیامت یا امتی یا امتی یا امتی کہیں گے. یہ وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے بے حساب بخشش و مغفرت اپنی امت کے لیے کرا دی. تو کیا بات ہے میرے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شان کے بارے میں. اب میں شان اہل بیت کے بارے میں میں چاہوں گا. حسنین بھائی، کیونکہ آپ کا نام بھی حسن حسین کی وسیلے سے ہے، حسنین سے ہے، اور جب دونوں کو مشابہت ملتی ہے، دونوں کا ایک مشترکہ ملا دیا جائے تو حسنین بن جاتا ہے. کیا بات ہے، کیونکہ ایک کی شبیہ رسول سے ہے اور ایک کی شبیہ علی سے ہے. تو کیا بات ہے. ناظرین، قبل اس کے کہ ہم اہل بیت کی شان اقدس کو بیان کرنا چاہیں، حسین بھائی سے، حسنین بھائی سے گزارش کریں. میں بتانا چاہوں لاسٹ میں پھر سے، کیونکہ ہمارے ساتھ خان فوڈز ہمارے برانڈ پارٹنر ہیں، ایکسائڈ بیٹری ہمارے ساتھ برانڈ پارٹنر ہے، الماس ہمیرانی نے ہمیں سپورٹ کیا، احسان آئل اینڈ گیس کمپنی، فورن ایئر پروڈکٹس ہمارے ساتھ برانڈ پارٹنر ہے. خاص طور پہ جن کے ڈریسز میں ویئر کرتا ہوں اور آپ کے سامنے آپ ملاحظہ کرتے ہیں، ڈیجا وو میل کلیکشن، ان کا بہت شکریہ. نوید احمد میل کلیکشن پرووائڈ کرتے ہیں، ان کا بہت شکریہ. امداد عظیم آرگنائزیشن، پاکستان بزنس کلب فورم، اور خاص کر کے دا بیوٹی مارکیٹ سیلون اینڈ فٹنس سینٹر. ناظرین، تمام برانڈ پارٹنرز کا بہت شکریہ. اور ناظرین، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ یہ ٹرانسمیشن نہیں ہے، یہ بطور ایک عبادت ہے، کیونکہ اس میں عبادت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تذکرہ شامل ہوتا ہے، اہل بیت کا بھی تذکرہ شامل ہوتا ہے، اور خاص کر کے ہمارے ساتھ نامور شخصیت بھی موجود ہوتی ہیں، اور ہمارے برانڈ پارٹنرز کا بھی ہمارے ساتھ تذکرہ شامل ہوتا ہے، اور یہ ہمارے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر حصہ ہوتے ہیں. تو ناظرین، اس خیال کے ساتھ اپنے میزبان ظاہر اختر کو اجازت دیجیے. 13ویں سحری کے اختتام میں کل ملیں گے ہم آپ کے ساتھ 14ویں سحری کے ساتھ. تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ اپنے چاہنے والوں کا بہت خیال رکھیں گے. کل ملیں گے انشاءاللہ 14ویں سحری کے آغاز میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ و نگہباں. حسنین بھائی، بسم اللہ. فقط سیدہ ہے. جس نے پایا حجاب خدا ہے فقط